दुनिया भर की सुस्ती, कामचोरी और काहली मेरी लड़की पर खत्म है। अम्मी की इवनिंग ट्रांसमिशन का आगाज खिलाफे तवक्का आज जल्दी हो गया था। उसने ठिठाई की आला रिवायात कायम करते हुए उन्हें नजरअंदाज करके लेटे रहने की कोशिश की, मगर आज अम्मी फॉर्म में थी और मुसलसल उसकी मदह सराई फरमा रही थी। उसे उठना ही पड़ा, मगर ये उठना आम उठना नहीं था। अपने कमरे के दरवाजे को अच्छी तरह पटक कर वो बाहर आई थी। 4 घंटे पहले तो आपका फरमान था कि दुनिया भर की सुस्ती, कामचोरी और काहली मुझसे शुरू होती है और 4 घंटे के अंदर अंदर ये मुझ पर खत्म होना शुरू हो गई। बंदे को अपनी जबान पर तो कायम रहना चाहिए। उसने सहन में आते ही बयान दागा था और फिर बरामदे के वॉश बेसिन के सामने खड़े होकर चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगी। अम्मी सहन में तख्त पर बैठी सब्जी बना रही थी। जबान देखी है, कैंची की तरह चलती है। उन्होंने उसकी बात पर आग बगूला होते हुए कहा था। नहीं, मैंने तो जबान को कैंची की तरह चलते हुए नहीं देखा। आप ऐसा करें कि ये सीन रिकॉर्ड करवा के नीलाम घर में भिजवा दें, क्योंकि आप अक्सर मेरी जबान को कैंची की तरह चलते हुए देखती हैं। उसने आज बदतमीजी के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का इरादा किया हुआ था। ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना अच्छा है। अम्मी ने जैसे दुहाई दी। अब पछताए क्या होवत जब चिड़ियां चुग गईं खेत। तौलिए से चेहरा खुश्क करते हुए उनकी तरफ देखे बगैर उसने तबसरा किया था। अम्मी ने उसके तबसरे को नजरअंदाज करते हुए हस्बे मामूल लोगों की लड़कियों के कसीदे पढ़ना शुरू किए। लोगों की लड़कियों को देखो, क्या फर्मा बरदार और ताबेदार होती हैं। माँ को पैर जमीन से उतारने नहीं देती कि आखिर हम किस लिए हैं। कभी मजाल है वो माँ के झड़कने पर उफ भी कर जाए। माएं 100 जूते भी मारें तो हंसकर खाती हैं। हर काम में हर फन मौला होती हैं, हर एक का अदब लिहाज करती हैं। मजाल है जो कभी किसी को तकलीफ पहुंचाएं या किसी से ऊंची आवाज में बात भी कर जाएं। घर को आईने की तरह चमका कर रखा होता है कि देखने वाला अश अश कर उठता है। और मजाल है कभी बेवक्त सोएं। सुबह फजर की अजान के साथ बेदार होती हैं और इशा की नमाज पढ़ते ही सो जाती हैं। अम्मी के किसी नादीदा तस्वुराती मखलूक के बारे में कसीदों ने उस पर उल्टा असर किया था। आप ऐसा करें अम्मी कि लोगों की लड़कियां ले आएं, ताकि मेरी तो जान छूटे इस रोज रोज की तकरार से। उसने बड़ी संजीदगी से मशवरा दिया था। अम्मी अपने कसीदे को बेअसर जाता देखकर फिर भड़क उठी थी। लोगों की लड़कियों ने ही आना है यहाँ मेरी बहुएं बनकर। अल्लाह का शुक्र है कि तुम सदा नहीं रहोगी। यहाँ उन्होंने ही राज करना है। तो बस फिर झगड़ा किस बात का है। मुझसे तो आपकी जान छूट ही जानी है। आप तो दुआ करें कि कहीं लोगों की लड़कियां भी मेरे जैसी ना निकलें, वरना लोगों की लड़कियों के कसीदे आप फिर उन्हें सुनाएंगी। वैसे लोगों की लड़कियां कोई इतनी फर्माबरदार और ताबेदार नहीं होती हैं जितनी आप बता रही हैं, और अगर सिखाने के बगैर ही उनमें कुछ हुनर और गुण पैदा होते हैं तो उसकी वजह कोई आसमानी या पैदाइशी खूबी नहीं होती, बल्कि ये जो गली गली सड़क सड़क हर किस्म के कोर्सेज के इदारे होते हैं, ये सब उनका कमाल होता है। और अगर वो माँ को हिलने भी नहीं देती तो ये कोई एहसान नहीं, जुल्म करती हैं। डॉक्टर कहते हैं कि अच्छी सेहत के लिए चलना फिरना इंतहाई जरूरी है, वरना ब्लड प्रेशर, शुगर और दिल की बीमारियां हो सकती हैं। अम्मी की समझ में नहीं आता था कि वो अपनी बात उसको कैसे समझाएं। उसके सामने मुंह खोला तो उसने जवाब में तकरीर कर दी थी। अम्मी ने खून का घूंट पीकर आलू काटने पर इक्तफा किया। उसे कुछ और कहकर वो मजीद कोई तकरीर सुनना नहीं चाह रही थी। वो तौलिए से मुंह पोंछकर दोबारा सहन में आ गई थी। सहन में खड़े होकर छत की तरफ मुंह करके उसने जोर से आवाज लगाई, आसिम आसिम। तीसरी मंजिल से उसके भाई की गर्दन नमूदार हुई थी। हाँ बाजी, क्या बात है? ओए बात के बच्चे, नीचे आ, 2 मिनट में नीचे आ। अच्छा, अभी आता हूँ, आसिम ये कहकर मुंडेर से हट गया था। 1 मिनट सहन में टहल कर इंतजार करने के बाद वो दोबारा चिल्लाई थी, आसिम, ओ आसिम। इस दफा फिर भाई मुंडेर पर आया था। इससे पेशतर कि वो कुछ कहता, वो दहाड़ी थी, तुम नीचे तशरीफ लाते हो या मैं ऊपर आऊं? नहीं, मैं ही तशरीफ ले आता हूँ। वो उसके चेहरे के तासुरात से ही बहुत कुछ समझ गया था और अगले 2 मिनट में हाँफता कांपता सीढ़ियां तय करता वो नीचे उसके सामने था। जी बाजी, क्या काम है? ये पानी पिलाओ मुझे। उसने बरामदे में रखे कूलर की तरफ इशारा किया था। उसके 10 साला भाई ने उसे मलामत भरी नजरों से देखा था।
मुझे इतनी दूर से पानी पिलवाने के लिए बुलाया है, हालांकि कूलर सामने पड़ा था, खुद पी लेती। उसने कूलर की तरफ जाते हुए माँ से शिकवा किया था। हाँ, बड़ी दूर थे तुम, औकाफ में बैठे थे। हेलीकॉप्टर में बैठकर 8 घंटे में पहुंचे हो यहाँ। पतंगे उड़ाने में बड़ा दिल लगता है तुम्हारा, बहन को एक गिलास पानी नहीं पिला सकते। चलो लेकर आओ अपनी किताबें। आसिम की ये सुनकर जान पर बन गई थी। बहुत गलत बात बहुत गलत मौके पर उसने कह दी थी। वो 2 भाइयों की इकलौती बहन थी। दोनों भाई उससे छोटे थे। एक 8 साल का था और दूसरा 10 साल का, मगर वो सिर्फ कहने को ही बड़ी थी। अकल और आदत के एतबार से वो उतनी ही पैदल थी जितने के वो थे। उम्र उसकी 20 साल थी और बमुश्किल एफए से पीछा छुड़ाकर उसने इसी साल बीए में एडमिशन लिया था। इकलौते होने के सारे नकाइस और खामियां उसमें बकसरत मौजूद थीं। काम काज से उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी और काम चोरी में उसने अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। माँ 1000 बार कहती, चीखती चिल्लाती, मगर मजाल है जो उस पर कोई असर होता। हर बात का जवाब वो अपनी तरफ से बड़ी बड़ी दलीलों से देने की कोशिश करती और दूसरों के साथ साथ उसे खुद भी एहसास था कि उसकी दलीलें बहुत बोंगी होती हैं, मगर इस बात ने कभी उसकी हिम्मत पसपा नहीं की थी। मगर ऐसा भी नहीं था कि वो कुछ करती ही नहीं थी। शौक उसने बहुत बड़े बड़े पाले हुए थे। इब्तिदाई और इंतहाई किस्म का शौक इंग्लिश में फेल होने का था, और ये शौक उसे बचपन से ही था। पहले वो साल में 3 बार इस शौक को पूरा करती थी। फिर कॉलेज में आकर जब ये अरसा ज्यादा तवील हो गया, पेपर्स के 2 साल बाद मुनक्कद होने की वजह से, तो उसने बारी बारी 3 साल इंग्लिश में फेल होने की दरख्शां रिवायत को कायम रखा। और सितम दर सितम ये कि इंग्लिश में इन कारनामों के बावजूद उसने बीए में इंग्लिश लाजमी के साथ साथ लिटरेचर भी ले लिया, क्योंकि आजकल डाइजेस्टों की कहानियों की ज्यादातर हीरोइनों ने यही सब्जेक्ट पढ़ा होता है। हाँ भाई, उसका दूसरा बड़ा शौक डाइजेस्ट पढ़ना था। बहुत डाइजेस्ट जमा किए रखती थी वो, कुछ दोस्तों से उधार लेकर, कुछ जबरदस्ती उठाकर और कुछ चोरी कर कर। बहरहाल डाइजेस्टों का एक ढेर उसने जमा किया हुआ था और हर डाइजेस्ट के ऊपर उसने बड़े प्यार से अखबार चढ़ाया हुआ था। एक शौक उसे खाने का भी था और वो हर चीज खा जाया करती थी जो खाने के काबिल होती थी। मसला सिर्फ खाने का होता तो फिर भी ठीक था, मगर बात उससे भी बढ़ चुकी थी। उसके खाने की कोई हद ही नहीं थी। जो चीज वो खाने पर आती बस खाती ही चली जाती, चाहे वो टॉफियां हो या बिस्किट। बात सिर्फ इन चीजों के शौक तक रहती तो शायद सब कुछ ठीक ही रहता, मगर आजकल उसे जो शौक हुआ था वो न सिर्फ नया था बल्कि बेहद खतरनाक भी। मैंने तुम्हें कह दिया, चाहे जो कुछ भी हो, बस ये काम तो मुझे करना ही है। कॉलेज लॉन में दरख्त के नीचे अपनी चारों दोस्तों के सामने उसने ऐलान किया था। हाँ हाँ ठीक है, करना, जरूर करना, हम कब मना कर रहे हैं, मगर कुछ सब्र और हौसले से काम लो। ऐसे काम जल्दबाजी में खराब हो जाते हैं। एनी ने बड़े तहम्मुल से उसे समझाया था। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मगर कुछ आगाज तो हो। अभी तक मामला जूं का तू है। अब हम क्या करें? जो हरबे हमें मालूम थे वो हमने तुम्हें बताए। अब उनसे तुम्हें कोई फायदा नहीं हुआ तो हम क्या करें? उसकी दूसरी दोस्त सारा ने मुंह पर हाथ रखकर जमाई रोकते हुए कहा। लो, कितने आराम से तुमने कह दिया कि हम क्या करें। दोस्त क्या तुम जैसे होते हैं कि जरूरत पड़ने पर हाथ झाड़कर खड़े हो जाते हैं कि हम क्या करें? आखिर तुम्हारी मदद के बगैर मैं अपनी ख्वाहिश पूरी कैसे कर सकती हूँ? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम्हें इतनी घटिया ख्वाहिश पालने की जरूरत क्या थी। आगे क्या कम शौक पाल रखे हैं? सारा ने दूसरी बार घटिया का लफ्ज इस्तेमाल करने से दरेख किया। जानती थी कि वो गले पड़ जाएगी। सारा जमाना यही ख्वाहिश पाले फिरता है, मैंने ऐसा कौन सा अनहोना काम कर दिया है? उसने अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की थी। सारा जमाना कुएं में छलांग लगाएगा तो क्या तुम भी लगा दोगी? और सारा जमाना बहुत से अच्छे काम भी करता है, कभी उन्हें फॉलो करने की कोशिश की तुमने? हाँ, पैरवी करने का ख्याल आया तो बस लव मैरिज के सिलसिले में आया। सारा ने उसे अच्छी तरह झाड़ा था तो उसका रद्देमल तवक्का के मुताबिक था। वो भैं भैं करके रोने लगी। बस जी, कहना क्या होता है, यहाँ तो ड्रामा 85 शुरू हो जाता है।
सारा ने काफी नागवारी से कहा था। बाकी तीनों दोस्तों ने बड़ी हमदर्दी से उसके मगरमच्छ के आंसुओं को देखा था। फिर एनी ने कहा, चलो अब रोना धोना बंद करो। तुम्हें कहा तो है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, मगर कुछ सोचने तो दो। सना ने बड़ी फुर्ती से अपने आंसू खुश्क किए थे और गुलूगीर आवाज में कहा, हाँ तो कुछ सोचो ना। उसकी चारों दोस्तें सोच के समंदर में गुम हो गई थीं और वो बड़े इत्मीनान से कचर कचर चिप्स खाते हुए उनका मुंह देखने लगी। काफी तवील खामोशी के बाद शाजिया ने सर उठाया था। एक ख्याल आया तो है मुझे, तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि उन्हीं आइडियाज को इस्तेमाल करो जो तुम अफसानों में पढ़ती हो। शायद उन्हीं में से कोई तुक्का लग जाए। वो उसके मशवरे पर तकरीबन उछल पड़ी थी। क्या बात है तुम्हारी, क्या मशवरा दिया है तुमने? ये मशवरा पहले देती तो इतना वक्त तो जाया ना होता। लो, जब ख्याल आता तभी देती ना, शाजिया ने नागवारी से कहा। घर जाते ही वो स्टोर में घुस गई थी। दोपहर से लेकर रात के 12 बजे तक वो रिसालों में से ढूंढ ढूंढ कर मैरिज के अच्छे आइडियाज कॉपी पर उतारती रही। अगले दिन कॉलेज में वो चारों दोस्तें फिर दरख्त के नीचे जमा थीं। मैंने ये आइडियाज निकाले हैं, तुम लोग जरा देखो तो सही इन्हें और फिर मुझे बताओ कि किस तरतीब से इन्हें ट्राई करना चाहिए। उसने कॉपी उनके सामने बढ़ा दी। वो चारों बड़ी दिलचस्पी से कॉपी पर झुक गईं। एक ये नुसरत अब्दुल्ला के अफसाने वाला आइडिया ठीक है, किसी भी खूबसूरत घर में घुस जाने वाला। मॉडल टाउन का एक चक्कर लगाना पड़ेगा घर सिलेक्ट करने के लिए, मगर ये आइडिया बहुत अच्छा है। पहले नंबर पर तो इसे ही रख लो। फरजाना ने पेन से नंबरिंग का आगाज किया था और फिर उन्होंने मिलकर 5 बेहतरीन आइडियाज का इंतखाब किया। मेरे ख्याल में फिलहाल इतने काफी हैं, इनमें से कोई ना कोई काम तो आएगा ही, और अगर ये सब बेकार रहे तो फिर मजीद के बारे में सोचा जाएगा। शाजिया ने कॉपी बंद करते हुए कहा था। अब तुम ये बताओ कि तुमने कहीं अपने घर से कॉलेज तक के रास्ते में कोई ऐसा घर देखा है जो बहुत खूबसूरत हो? फरजाना ने उससे पूछा। उसने सर को थोड़ा सा खुजा कर कहा, तुम्हें तो पता है मैं वैन पर कॉलेज आती हूँ और वैन में बिल्कुल आगे कोने में बैठती हूँ, और वैन में इतना रश होता है कि बाहर का कोई नजारा नजर ही नहीं आता। वैसे मेरा ख्याल है कि रास्ते में ऐसा कोई घर है ही नहीं जो मुझे अपने ख्वाबों का घर लगे। तुम्हारे घर के कुर्बो जवार में भी ऐसा कोई घर नहीं। फरजाना ने थोड़ा मायूस होकर कहा था। सना ने सर नफी में हिला दिया। इसका मतलब है हमें मॉडल टाउन ही जाना पड़ेगा। इस बार शाजिया ने कहा था, और फिर एक दिन पांचों दोस्तें कॉलेज के बाद घर जाने के बजाय मॉडल टाउन की तरफ रवाना हो गईं। मॉडल टाउन डी ब्लॉक के सामने वैगन के स्टॉप पर वैगन से उतरने के बाद उन्होंने पैदल अपने सफर का आगाज किया था। हर घर को बड़े गौर से देखते हुए वो ब्लॉक का चक्कर लगा रही थीं। यार, मुझे तो हर घर ही पसंद आ रहा है। मुझसे तो फैसला ही नहीं हो रहा कि कौन सा घर ठीक रहेगा। सना ने अपना मसला बताया था। ठीक है, फिर तुम ऐसा करो कि हर घर में बारी बारी जाओ, जहां कोई उल्लू फंस जाए बस समझ लेना वही तुम्हारा मुस्तकबिल का ससुराल है। सारा ने अपनी तरफ से इंतहाई दानिशमंदाना मशवरा दिया था, मगर पूरी पलटन ने उसे मलामती नजरों से देखा। ये सिर्फ मशवरा था भाई। सारा ने उनकी नजरों से घबरा कर अपनी सफाई पेश की। तुम ऐसे मशवरे अपने पास ही रखो, सना ने तड़क कर उसे कहा। सना, ये घर अच्छा है, व्हाइट मार्बल का है। इस राइटर ने भी कुछ इसी किस्म का घर बताया था। फरजाना अचानक एक घर के सामने ठिठक गई थी। उसने राइटर का जिक्र ऐसे किया था जैसे उन्होंने खुद उसे घर का पता लिख कर दिया था, इस ताकीद के साथ कि भाई वहां जरूर जाना। हाँ, घर तो वैसा ही है। सना ने मोहतात अंदाज में घर पर नजर डाली थी। वो सब इस कोठी का जायजा इस तरह ले रही थी जैसे वहां डाका डालना हो। तो फिर क्या ख्याल है? सारा ने पूछा था। हाँ, बस यही ठीक है, सना ने हतमी अंदाज में कहा। तो बस ठीक है, तुम और सारा अंदर चले जाओ, हम आगे का एक चक्कर लगा कर आते हैं, फरजाना ने कहा था। ठीक है, मगर ज्यादा दूर मत जाना, सारा ने उन्हें ताकीद की थी। नहीं भाई, इसी सड़क पर रहेंगे, और जूता एक बार चेक कर लो। और सना, तुम्हारी शलवार के पांचे एड़ियों से भी नीचे लटक रहे हैं। भागते हुए तो ये जूतों के नीचे आएंगे और तुम गिर भी सकती हो, इसलिए शलवार को थोड़ा और ऊपर कर लो, ताकि टखनों से ऊपर हो तो ज्यादा बेहतर है, जैसे सारा की है। बालों में जरा ब्रश फेर लो
اور لپسٹک بھی ذرا دوبارہ لگا لو۔ سنا نے فرزانہ کی ہدایات پر عمل شروع کر دیا۔ دوپہر کے 2 بجے اس ویران سڑک پر وہ بڑی آزادی سے گھوم رہی تھیں۔ شازیہ نے اس پر پرفیوم چھڑکا اور اس سے ہیئر برش اور لپسٹک لے کر بیگ میں رکھ لی۔ یاد رکھنا، کتے کی آواز سنتے ہی دونوں بھاگ کر باہر آ جانا۔ یہ انتظار مت کرنا کہ اس کی شکل نظر آئے تو ہی بھاگنے کی کوشش کرو۔ تم لوگوں کو کتے کی رفتار کا کوئی اندازہ نہیں ہے، نہ ہی اس کے ساتھ بھاگنے کی پریکٹس ہے، اور نہ ہی اس سے کوئی رشتہ داری ہے، اس لیے بہترین راستہ فرار ہے۔ اور وہ باہر آ گیا تو پھر صرف تم لوگوں کے لیے ہی نہیں، ہمارے لیے بھی مسئلہ ہوگا۔ اینی نے کسی جنگی کمانڈر کی طرح انہیں حکمت عملی سمجھائی تھی۔ تم فکر نہ کرو، اب ہم اتنے بھی بے وقوف نہیں ہیں، سنا نے اسے تسلی دی تھی۔ بس پھر ٹھیک ہے، ہو جاؤ روانہ، شازیہ نے انہیں کہا تھا، اور وہ خود تینوں ان کی طرف ہاتھ ہلاتے ہوئے آگے نکل گئی تھیں۔ وہ دونوں ٹہلنے کے انداز میں آگے بڑھی اور گیٹ کھول کر اندر داخل ہو گئیں۔ بڑے محتاط انداز میں انہوں نے ادھر ادھر نگاہ ڈالی تھی۔ وسیع و عریض لان میں دور دور تک انہیں کوئی نظر نہیں آیا۔ کیا لان ہے یار، سارا نے بے اختیار داد دی تھی۔ سنا اس کی بات پر بڑے فخریہ انداز میں مسکرائی تھی، جیسے یہ سارا کمال اس کا ہو۔ کوئی کتا وغیرہ بھی نظر نہیں آ رہا، سارا نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا تھا۔ اب کیا کریں، اندر چلیں یا یہیں رہیں؟ ایسا کرتے ہیں، ذرا پیچھے سے بھی ہو کر آتے ہیں، ذرا دیکھیں تو صحیح پیچھے بھی لان ہی ہے یا کچھ اور ہے۔ سنا لان میں داخل ہو گئی تھی۔ سارا نے اس کی پیروی کی۔ دونوں ٹہلتے ہوئے لان کے پچھلے حصے میں پہنچ گئی تھیں۔ لان کے بالکل وسط میں ایک بڑے شیلٹر کے نیچے ایک عدد سوئمنگ پول تھا، اور سوئمنگ پول کے پاس رکھے ہوئے اسٹیریوز بلند آواز میں ٹینا ٹرنر کا ریکارڈ بجا رہے تھے۔ سوئمنگ پول کے پاس ایک ٹیبل اور جوس کا ایک گلاس پڑا تھا اور کچھ کیسٹس، مگر جس چیز نے انہیں ساکت کیا تھا وہ بات گاؤن پہنتا ہوا ایک مرد تھا۔ وہ ابھی بھی سوئمنگ پول سے برآمد ہوا تھا اور بات گاؤن پہن کر اس نے دونوں ہاتھوں سے بال ماتھے سے ہٹائے تھے۔ پھر وہ جوس کا گلاس لے کر چیئر پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ بلا شبہ بے حد خوبصورت تھا، کم از کم انہوں نے آج تک اس جیسا بندہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ 6 فٹ سے بھی نکلتے ہوئے قد کا مالک تھا اور بہت چزل فیچرز کا مالک تھا۔ رنگت سے وہ کوئی انگریز نظر آتا تھا، مگر اس کے ڈارک بلیک بال اس کی نفی کر رہے تھے۔ جوس پیتے ہوئے وہ میوزک کے ردھم پر ایک پیر سے فلور کو ٹیپ کر رہا تھا۔ اس کا رخ انہی کی طرف تھا، مگر اس نے ابھی تک انہیں دیکھا نہیں تھا۔ بہت خوش قسمت ہے تو سنا، بہت خوش قسمت ہے۔ ایک طویل خاموشی کو سارا نے توڑا تھا۔ چلو آگے چلتے ہیں اس کے پاس، سنا نے اس کے جواب دینے کے بجائے مشورہ دیا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ انہوں نے اس کی طرف جانا شروع کیا تھا، لیکن صرف 2 ہی قدم اٹھائے تھے کہ اس کی نظر ان پر پڑ گئی تھی۔ اتنے دور سے بھی انہیں اس کے ماتھے پر پڑنے والے بل صاف نظر آئے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھنا بند کر دیا۔ اس نے جوس کا گلاس میز پر رکھا، اٹھ کر اسٹیریو آف کیا اور ان کی طرف بڑھنے لگا۔ ان کی نبض اور دل کی دھڑکن بڑھ گئی تھی۔ وہ ان کے سامنے آ کر رک گیا۔ ان سے امریکن لہجے میں انگلش میں اس نے پوچھا تھا، "Who are you and how did you come in?" اس کی انگلش سن کر ان دونوں کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ سوال مشکل نہیں تھا، مگر اچانک کیا گیا تھا۔ اس رائٹر کے افسانے میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ سنا نے مدھم سی سرگوشی کی تھی، مگر یہاں ہو رہا ہے۔ اسے اردو میں ہی جواب دو، یہ نہ ہو کہ تمہاری انگلش سن کر وہ مزید کوئی سوال کر دے، وہ بھی انگلش میں۔ اتنی ہی مدھم سرگوشی میں سارا نے اسے جواب دیا تھا۔ وہ ان سے کچھ فاصلے پر کھڑا انہیں گھورتا ہوا جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ میں سنا ہوں اور یہ سارا ہے، ہم یہاں سے گزر رہے تھے، آپ کا گھر بہت اچھا لگا تو اندر دیکھنے چلے آئے۔ میں آپ کو سچ کہہ رہی ہوں، میں نے آج تک ایسا گھر نہیں دیکھا۔ Is it my fault؟ سنا کو اس کا جملہ سن کر جھٹکا لگا تھا۔ چند لمحوں کے لیے وہ نادم سی ہو گئی، مگر پھر اس نے رات کو 3 گھنٹے لگا کر یاد کیے جانے والے ڈائلاگز بولنے شروع کیے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ کو شاید یقین نہیں آ رہا، حسن و خوبصورتی کا ایسا شاہکار آج تک میری نگاہ سے نہیں گزرا۔ یہ خوبصورتی اور نفاست اس گھر کے باسیوں کے اعلیٰ ذوق کی ترجمانی کر رہی ہے۔ پلیز whatever you want to say it in simple Urdu so that I could understand it. But at present you are doing just the other way round. بڑے تیکھے انداز میں عروج گاتے ہوئے اس نے کہا تھا۔
सना का पूरा मंसूबा एकदम पानी में गर्क हो गया था। Now see, I know this is a nice house, but this colony is full of such houses. Do remember that this is not Taj Mahal or Shalimar Garden, which you could visit as often as you wish. This is my house, not a public place. So don't come here again. I hate girls doing such disgusting things as you have done. Now please move out. उस बंदे ने बहुत ठहर ठहर कर कहा। शायद उसे उनकी इंग्लिश की काबिलियत का अंदाजा हो गया था, लेकिन इंग्लिश में ही उन्हें जो कुछ कहा था वो हर्फ बहर्फ उन्हें समझ आ गया था। सिर्फ धक्के देने की कसर छोड़ी थी उसने। उन दोनों में अगर शर्म होती तो उसी स्विमिंग पूल में कूद कर जान दे देती जिससे वो कुछ देर पहले तुलू हुआ था, मगर उस नायाब चीज से वो उसी तरह महरूम थी जिस तरह हमारे सियासतदान। धीमे कदमों के साथ लटके हुए चेहरे लिए वो उस घर से बाहर आई थी। उस शख्स से कभी रोमांस नहीं करना चाहिए जिसे उर्दू ना आती हो, सारा ने बाहर आते ही फरमाया था। शायद उसने भी तुम्हारे ही कौल पर अमल किया है, बस उर्दू की बजाय इंग्लिश समझकर, सना ने उसके तंज को नजरअंदाज करते हुए कहा। मुझे तो वो शख्स पहली नजर में ही अच्छा नहीं लगा था। शर्मो हयातों से छूकर नहीं गुजरी थी। जरा लिहाज नहीं आया कि दो मशरकी लड़कियां सामने खड़ी हैं तो बात गाउन अच्छी तरह बंद कर ले। पर कहाँ, कितनी दीदा दिलेरी से सामने आकर खड़ा हो गया था। तुम्हें तो पता है मैं किस कदर मजहबी और मशरकी रख रखाव वाली लड़की हूँ। मेरा तो वैसे भी ऐसे बंदे के साथ गुजारा हो ही नहीं सकता था। और फिर देखो कि जरा मुरव्वत नहीं थी। चलो हम तो किसी और मकसद के साथ गए थे, मगर ये भी तो हो सकता है कि किसी को मदद की जरूरत ही पड़ जाए और वो अंदर चला जाए। उसे तो इतना लिहाज भी नहीं आया कि बैठने की ही ऑफर कर देता। सारा कान लपेटे उसके शिकवों की बयान सुन रही थी। उनकी बाकी दोस्तें जो सड़क से कुछ फासले पर चहल कदमी फरमा रही थीं, उन्हें देखकर पास आ गईं, मगर आफरीन है उनकी दोस्ती पर कि पूरा माजरा सुनने के बाद उन्होंने कहा, चलो कोई बात नहीं, दफा करो, बहुत घर हैं यहाँ, कहीं और ट्राई करते हैं। एक दफा फिर उन्होंने अपने सफर का आगाज किया। एक तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि लोग अपने घरों के इस तरह के नाम क्यों रखते हैं। सारा ने एक घर पर लगी जमीर हाउस की नेम प्लेट देखकर कहा था। क्यों भाई, इस नाम को क्या हो गया है? फरजाना ने कहा। नहीं, ये अगर जमीर हाउस है तो क्या इस कॉलोनी के बाकी हाउस बेजमीर हाउस हैं? उसकी दोस्तें उसकी बात पर खिलखिलाई थीं, मगर सना ने एक ठंडी आह भरकर कहा, कम से कम एक घर ने तो यही साबित किया है। सना, ये घर अच्छा है, यहाँ ट्राई करो, एनी ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ, अच्छा तो है, चलो देखते हैं। फिर जरूरी तैयारी के बाद सना एक बार फिर सारा के साथ उस घर का गेट खोलकर अंदर दाखिल हुई थी, और अंदर दाखिल होते ही उसने पोर्च में एक नौजवान को मोटरसाइकिल धोते हुए देखा था। शक्ल अच्छी है इसकी, डायलॉग दोहरा ले एक बार जहन में, सारा ने सरगोशी की थी। बाइक को पानी वाले पाइप से धोते धोते उस नौजवान ने अचानक नजर उठाई थी, और उन दोनों को देखकर उसने पाइप जमीन पर फेंक दिया। शर्ट की आस्तीनें सीधी करते हुए वो उनकी तरफ आने लगा। काफी बाहया नौजवान है, सारा ने एक बार फिर सरगोशी की थी। जी, आप कौन हैं? उसने करीब आकर पूछा था। असल में हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे, आपका घर अच्छा लगा तो अंदर चले आए देखने के लिए। मुझे खूबसूरत घर देखने का बहुत शौक है, सना ने रवानी से कहा था। वो उसकी बात पर मुस्कुराया था। अच्छा शौक है, लेकिन हमारा घर इतना भी खूबसूरत नहीं है। खैर आप आई हैं तो जरूर देख लें, उस नौजवान ने बड़े खुलूस से कहा था। आ जाएं, ये कहकर वो अंदर की तरफ मुड़ गया। उन दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखा और फिर उसके पीछे चल पड़ी। आपका नाम क्या है? सना ने मंसूबे के दूसरे हिस्से पर अमल शुरू किया था। मेरा नाम आदिल है, उसने मुड़कर बड़े मुअद्दब अंदाज में जवाब दिया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सना है और इनका नाम सारा है, हम दोनों ग्रेजुएशन कर रही हैं। मैं बीकॉम कर रहा हूँ, लाउंज का दरवाजा खोलते हुए उसने कहा था। वो दोनों उसके पीछे पीछे अंदर दाखिल हुई। मैं आपको अपनी अम्मी से मिलवाता हूँ, क्योंकि इस वक्त घर में सिर्फ वही हैं। क्यों, बाकी सब लोग कहाँ हैं? सना ने दिल ही दिल में खुश होते हुए कहा। मेरी बस 3 बहनें हैं और वो तीनों शॉपिंग पर गई हैं, और अब्बू अमेरिका में होते हैं। उसके इकलौते होने का सुनकर सना का सेरों खून बढ़ गया था, और जब वो उसकी अम्मी से मिली तो उसे अपनी मंजिल और करीब लगने लगी।
وہ اتنی خوش اخلاقی اور محبت سے ملی تھیں جیسے برسوں سے انہیں جانتی ہوں۔ عادل انہیں ساتھ لے کر پورا گھر گھماتا رہا اور ثنا نے تعریفوں کے اگلے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ وہ بھی ثنا کی طرح خاصا باتونی تھا اور اس کا سارا دھیان بھی ثنا کی طرف ہی تھا۔ جب وہ پورا گھر دیکھ چکی تو عادل کی امی چائے تیار کر چکی تھی۔ ان کے انکار کے باوجود انہوں نے اصرار کر کے انہیں چائے پلوائی۔ آئندہ بھی اپنی دوست سے ملنے آنا تو ہمارے ہاں ضرور آنا، انہوں نے خاص طور پر تاکید کی تھی۔ پھر جب وہ عادل کے ساتھ جانے کے لیے لاؤنج سے باہر نکلی تو ثنا بے تحاشا خوش تھی۔ اس کا دل اس رائٹر پر قربان جانے کو چاہ رہا تھا جس کے آئیڈیا نے اس کا مستقبل سنوار دیا تھا۔ وہ عادل کے ساتھ گیٹ کی طرف جاتے جاتے خیالوں میں بہت دور نکل گئی تھی۔ عادل نے ان کے لیے گیٹ کھولا تھا اور کہا تھا، باجی آپ پھر کب آئیں گی؟ ثنا نے سٹ پٹا کر سارا کو دیکھا۔ اس کے پون گھنٹے کی محنت ایک بار پھر غارت ہوتی نظر آ رہی تھی۔ بتائیں نا باجی، عادل نے پھر اصرار کیا تھا۔ بیڑا غرق تیرا مردود، اس کی بڑبڑاہٹ صرف سارا کو سنائی دی تھی اور اس نے اس کی ترجمانی کے فرائض سنبھالتے ہوئے اس کے الفاظ کی ٹرانسلیشن کی تھی۔ جب خدا ادھر لایا تو ضرور آئیں گے اور خدا جلد ہی لائے گا، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ ثنا کا بازو پکڑ کر باہر نکل آئی تھی۔ اپنے پیچھے انہوں نے گیٹ بند ہونے کی آواز سنی۔ شرم نہیں آئی اسے مجھے باجی کہتے ہوئے؟ 3 بہنیں کم ہیں اسے جو ابھی اور باجیوں کی تلاش ہے؟ 3 گھنٹے اس کی بکواس سن کر سر دکھ گیا ہے اور یہ خبیث کہہ رہا ہے باجی پھر کب آئیں گی؟ اس رائٹر کے افسانے میں ایسا بھی نہیں ہوا ہوگا، سارا نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے پوچھا۔ آج کے مردوں کو خواتین سے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے۔ ثنا نے آخری نتیجہ یہی اخذ کیا تھا۔ ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ان کی دوستوں کو کچھ کہے بغیر ہی سب کچھ پتا چل گیا۔ ایک آخری مرتبہ اور ٹرائی کر لیتے ہیں، بس پھر کوئی اور آئیڈیا استعمال کریں گے۔ اینی نے اس کی ہمت دوبارہ بندھائی۔ لیکن اس بار گھر کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرنا ہے، ثنا نے بگڑے انداز کے ساتھ کہا تھا۔ پھر ایک سڑک پر انہیں چند بہت خوبصورت گھر پاس پاس نظر آئے۔ وہ انہیں اچھی طرح سے دیکھنے کے لیے 2-3 بار چہل قدمی کے انداز میں ان گھروں کے سامنے سے گزری، اور جب چوتھی بار وہ ایک آخری نظر ڈالنے کے لیے دوبارہ واپس مڑی تو کمانڈو کے لباس میں ملبوس، اسٹین گن کندھے پر لٹکائے 6.5 فٹ کا ایک گیٹ کیپر ان کا منتظر تھا۔ قریب آنے پر اس نے کہا، میں بہت دیر سے تم لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، کبھی تم ادھر جاتی ہے، کبھی تم ادھر جاتی ہے، کبھی تم گیٹ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، آخر تم کیا چاہتی ہے؟ اس نے اپنے مخصوص انداز میں کہا تھا۔ ثنا کو بھڑکنے میں بس 1 منٹ لگا، کہیں نہ کہیں تو اسے غصہ اتارنا ہی تھا۔ اس نے بلند آواز میں پٹھان چوکیدار سے کہا، ہم ادھر ڈاکہ ڈالنے آئے ہیں، گھوم پھر کر دیکھ رہے ہیں کہ کس دیوار سے چڑھنا آسان اور بہتر ہوگا، مگر اب ہم نے سوچا ہے کہ دیوار کی بجائے گیٹ پھلانگ کر اندر جاتے ہیں۔ ایک تو اس سے وقت بچے گا اور آپ کو پتا ہی ہے کہ وقت کتنا قیمتی ہوتا ہے، اور دوسرا ہمارے کپڑے بھی ٹھیک ٹھاک ہی رہیں گے، سلوٹیں ذرا کم ہی پڑیں گی، اور آپ کو تو پتا ہے کہ لڑکیوں کو ہمیشہ ویل ڈریس رہنا چاہیے۔ سلوٹوں والے کپڑے پہن کر لوگ ہمیں دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کتنی پھوڑ لڑکیاں ہیں، ان سے کوئی کام بھی نہیں ہوتا، اور آپ کو تو پتا ہے کہ پھوڑ لڑکیوں کو رشتے ذرا مشکل سے ہی ملتے ہیں۔ اب ہم یہ طے کر رہے تھے کہ گیٹ پھلانگ کر جائیں گے تو پھر آپ سے کیا سلوک کریں، صرف آپ کو باندھ کر ڈال دیں یا پھر بے ہوش کرنا بہتر ہے؟ ویسے تو شکل سے آپ پہلے ہی بے ہوش نظر آ رہے ہیں، مگر خیر احتیاط پھر بھی لازم ہے۔ ابھی ہم نے یہ طے کرنا تھا کہ کون سا سامان کون لے کر جائے گا، جیولری کون اپنے بیگ میں لے کر جائے گا، اور فریج، ٹی وی، وی سی آر اور ڈیک وغیرہ کون اپنے بیگ میں لے کر جائے گا، اور فرنیچر کون اپنے بیگ میں لے کر جائے گا۔ مگر آپ نے بیچ میں دخل اندازی کر کے سارا معاملہ ہی خراب کر دیا۔ اب ہمارا موڈ ہی نہیں رہا ڈاکہ ڈالنے کا، اس لیے جا رہے ہیں۔ ویسے تو آج کا کام کل پر نہیں چھوڑنا چاہیے، مگر خیر پھر کبھی صحیح، خدا حافظ، کیپ ویٹنگ۔ وہ یہ کہہ کر اپنی دوستوں کے ساتھ وہاں سے چل پڑی۔ چوکیدار ہکا پکا اسے جاتا دیکھتا رہا، پھر اس نے گھر کے اندر گھس کر مضبوطی سے گیٹ بند کر لیا تھا۔ تم بھی عجیب شے ہو ثنا۔ ہاں ہوں، پھر؟ اس نے فرزانہ کی بات پر اکڑ کر جواب دیا تھا۔ اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ اینی نے پوچھا تھا۔ کرنا کیا ہے، ایک آخری بار کسی گھر میں ٹرائی کر لیتے ہیں،
کام بن گیا تو ٹھیک، ورنہ پھر کسی دوسرے آئیڈیا پر غور کرنا پڑے گا۔ شازیہ کی بات پر اس نے سر ہلا دیا اور پھر چند منٹوں کی تگ و دو کے بعد انہوں نے ایک گھر منتخب کر ہی لیا تھا۔ حسب معمول وہ اور سارا اندر داخل ہوئی تھیں، مگر اس بار دونوں میں پچھلے جوش و خروش کی کمی تھی۔ اس بار بھی انہیں اندر کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ اللہ میاں، اب تو ہیرو ملوا دے، اب تو چل چل کر پاؤں بھی ٹوٹنے لگے ہیں۔ ثنا کی دعا اس بار فوراً قبولیت پا گئی تھی۔ ایک شاندار سی غراہٹ کے ساتھ ہیرو کی انٹری ہوئی تھی۔ جرمن نسل کا ایک خوبرو اور ورزشی جسم کا مالک کتا یکدم عقبی لان سے برآمد ہوا تھا۔ وہ دونوں اس وقت تک پورچ میں پہنچ چکی تھیں۔ کتے کو ایک دم اپنے سامنے دیکھ کر پہلے تو ان کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کیا کیا جائے۔ ہاں، جب کتے نے زور و شور سے بھونکنا شروع کیا تو اچانک انہیں یاد آیا کہ اس موقع پر انہیں بھاگنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور پھر انہوں نے اولمپک چیمپئن کارل لوئس کی اسپیڈ سے بھاگنا شروع کیا تھا، اور بھاگتے ہوئے دونوں نے اپنے بیگ بھی وہیں پھینک دیے۔ انہیں بھاگتے دیکھ کر کتے کی غیرت جاگ اٹھی تھی۔ وہ پہلے 2 بار اوپر اچھلا، پھر آگے اور پھر پیچھے، اور جب اس کی بیٹری چارج ہو گئی تو اس نے ان دونوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا تھا، اور اتنی اس کی رفتار نہیں تھی جتنی اس کی آواز تھی۔ ثنا اور سارا اس کے پہنچنے سے پہلے ہی گیٹ پار کر گئی تھیں، مگر ان سے وہ فاش غلطی ہو گئی تھی جو کسی صورت نہیں ہونی چاہیے تھی، اور جسے نہ کرنے کے لیے انہیں 3343 بار نصیحت کی گئی تھی۔ وہ گیٹ بند کرنا بھول گئی تھیں۔ نہ صرف اسے بند کرنا بھولی تھیں بلکہ بھاگتے ہوئے انہوں نے اسے چوپٹ کھول دیا۔ کتے نے بھی بڑی شان سے بھاگتے ہوئے گیٹ پار کیا تھا۔ سڑک پر آگے ٹہلتی ہوئی ان کی دوستوں نے کتوں کے بھونکنے پر پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، اور یکدم انہیں صورتحال کی سنگینی کا احساس ہو گیا تھا۔ بیڑا غرق ان کا، یہ اپنے کون سے چچا کو ساتھ لے آئی ہیں؟ فرزانہ نے بھاگنے کی تیاری کرتے ہوئے کہا، اور اس سے پہلے کہ کوئی دوست کچھ کہتی اس نے بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ باقی دونوں نے بھی اس کی پیروی کی، مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ سارا اور ثنا تو آرام سے بھاگ آئی تھیں کیونکہ انہوں نے پاؤں میں کوٹ شوز پہنے ہوئے تھے، مگر باقی تینوں دوستوں نے 1.5 انچ کی ہیلیں پہنی ہوئی تھیں اور ان سے بھاگا بھی نہیں جا رہا تھا، اور کتا تھا کہ سر پر پہنچ رہا تھا۔ مگر پھر اچانک ایک معجزہ ہوا۔ جس گھر سے ہی کتا برآمد ہوا تھا وہیں سے ایک نوجوان بھی بھاگتا ہوا باہر نکلا تھا، اور اس نے تقریباً چلاتے ہوئے کتے کو پکارا تھا، جیک، کم بیک، سٹاپ! اور جیک صاحب اس آواز پر مشین کی طرح گھوم گئے تھے۔ بڑی سبک رفتاری سے بھاگتا ہوا وہ واپس اس نوجوان کی طرف آ گیا تھا۔ وہ پانچوں رک گئی تھیں۔ اس خبیث کا کتا ہے یہ، فرزانہ نے کہا۔ ہاں، اسی کا ہوگا، ورنہ اس طرح اس کی طرف جاتا کیوں؟ آؤ سارا، ذرا بیگ لے آئیں اپنے، اور 2-4 اسے بھی سنائیں، ثنا نے پھولی سانس کے ساتھ آستین چڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ پھر تیز قدموں کے ساتھ وہ دونوں اس نوجوان کی طرف چل پڑیں جو کتے کو چمکارتے ہوئے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ تمہارا کتا ہے؟ قریب جاتے ہی ثنا نے اسے جھڑک کر پوچھا تھا۔ یقیناً میرا ہے، بڑی بھونکنے کی عادت ڈالی ہے اسے، کوئی انسانوں والی عادت نہیں سکھائی۔ ثنا نے اپنی طرف سے عقل مندی کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے مشورہ دیا تھا، اور وہ اس کے جملے پر ششدر رہ گیا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے انہیں کہا تھا، آئی ایم سوری کہ ثنا نے اس کی بات درمیان سے ہی کاٹ دی تھی۔ کس بات کے لیے کہ کتا ہمیں کاٹ نہیں سکا؟ دیکھیں، یہ کتا پیچھے بھاگا ضرور تھا مگر یہ کبھی بھی آپ کو کاٹتا نہیں۔ ثنا نے نوجوان کی تردید کو یکسر رد کر دیا تھا۔ کیوں؟ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ کاٹتا نہیں؟ تم اس کی نیت کا حال کیسے جانتے ہو؟ اس لیے جانتا ہوں کہ یہ میرا کتا ہے، اگر آپ بھاگتی نہیں تو یہ کبھی بھی آپ کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ کاٹنے کی بات تو دور کی ہے، جنہوں نے کاٹنا نہیں ہوتا وہ پیچھے بھی نہیں بھاگتے، اور تم جیسے لوگ کتوں کو کھلا چھوڑ کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ یہی کہ بڑی ٹارزن چیز ہو تم۔ وہ اب بھی اپنی بات پر مصر تھی۔ دیکھیں، اب آپ بدتمیزی کر رہی ہیں، میں نے آپ سے ایکسکیوز کر لیا ہے، آپ کو بتا بھی دیا ہے کہ یہ کتا کسی کو کاٹتا نہیں، مگر آپ پھر بھی ایک چھوٹی سی بات کو خواہ مخواہ بڑھا رہی ہیں۔ وہ اب واقعی اکتایا ہوا لگ رہا تھا۔ یہ چھوٹی سی بات ہے تمہارے لیے؟ یہ کتا مجھے کاٹ لیتا تو 14 انجیکشن لگوانے پڑتے مجھے،
اور اگر کہیں 14 انجیکشن نہ لگواتی تو میرے دماغ پر اثر ہو سکتا تھا، اور تمہارے نزدیک یہ سب معمولی بات ہے؟ ثنا نے اسے دھاڑ کر کہا تھا، اور اس کا جواب سن کر اسے مزید پتنگے لگ گئے تھے۔ کتے کے کاٹے بغیر بھی آپ مجھے مینٹل کیس لگ رہی ہیں۔ ہاں، اس کے کاٹنے سے شاید آپ کو افاقہ ہو جاتا، کیونکہ زہر کو زہر ہی مارتا ہے، مگر اس صورت میں مجھے اپنے کتے کو 14 ٹیکے لگوانے پڑتے۔ وہ فوری طور پر سمجھ نہیں پائی کہ اس نے مذاق کیا تھا یا پھر طنز، مگر اس کا پہلے سے ہائی پارا اور ہائی ہو گیا تھا۔ تم شکر کرو کہ میں نے تمہارے کتے کو بخش دیا، ورنہ اور چند منٹ تم باہر نہ آتے تو میں نے اس کو شوٹ کر دینا تھا۔ پسٹل رکھتی ہوں میں اپنے بیگ میں۔ اس نے سفید جھوٹ بولا تھا۔ مگر بیگ تو آپ یہاں چھوڑ کر بھاگ گئی تھی، پھر پسٹل کہاں سے لیتی؟ مگر میرا خیال ہے کہ شاید آپ اسی طرح کتے کے آگے بھاگتی ہوئی پوری کالونی کا چکر کاٹ کر دوسری طرف سے دوبارہ میرے گھر آتی، پھر اپنا بیگ اٹھا کر پسٹل نکالتی اور پھر میرے کتے پر نشانہ لیتی اور پھر فائر کر دیتی، اور اتنی دیر تک میرا کتا فلمی ولن کی طرح آپ کے سامنے کھڑا ہو کر للکارتے ہوئے آپ کو فائرنگ کا موقع دیتا۔ واقعی آپ کی پلاننگ تو فول پروف ہے، اور میری وجہ سے واقعی آپ کا منصوبہ خراب ہو گیا، مگر چلیں کوئی بات نہیں، آپ دوبارہ ٹرائی کر لیں۔ وہ یہ کہتے ہوئے اندر سے ان کے بیگ اٹھا لایا تھا۔ بڑی سنجیدگی سے اس نے بیگ انہیں تھماتے ہوئے کہا، اب آپ پسٹل نکالیں اور اس کتے کو شوٹ کر دیں۔ چلو بھائی، ٹھیک سے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور مرنے کی تیاری کر لو۔ اس نے کتے کو اس طرح کہا تھا جیسے اس کی فوٹوگراف کھنچوانے کے لیے فوٹوگرافر کے سامنے کھڑا کر رہا ہو۔ وہ واضح طور پر اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اس بار تو پسٹل نہیں ہے، مگر اگلی بار ضرور لاؤں گی، ثنا نے دانت پیستے ہوئے بیگ کندھے پر لٹکا کر کہا تھا۔ اوہ ضرور، مگر پلیز آنے سے پہلے فون ضرور کر دیجیے گا تاکہ میں 2-4 اور کتوں کو بھی مرنے کے لیے اکٹھا کر لوں۔ وہ یقیناً اب اس ساری گفتگو سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تمہارے کتے کا کوئی قصور نہیں ہے، شوٹ تو تم جیسے بدتمیز کو کرنا چاہیے۔ آئیڈیا اچھا ہے، چلیں آپ مجھے ہی شوٹ کر لیجیے گا۔ ویسے مجھے اعتراف کرنا چاہیے کہ آپ واقعی ایک ذہین خاتون ہیں۔ برائی کی جڑ کو بہت جلد ہی آپ نے دریافت کر لیا۔ وہ بلا کا حاضر جواب تھا۔ دفع کرو ثنا، چلو، خواہ مخواہ وقت برباد کرنے کا کیا فائدہ؟ ایسے لوگوں پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا، سارا نے اس کا بازو کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ بھائی، آپ تو بلا کی نظر شناس ہیں اور حقیقت پسند واقعہ ہوئی ہیں۔ بہت ترقی کریں گی آپ زندگی میں۔ اس بار وہ سارا سے مخاطب ہوا تھا۔ خون کا گھونٹ پیتے ہوئے دونوں اپنی دوستوں کی طرف چل پڑی تھیں۔ دوبارہ ضرور آئیے گا، میں اور میرا کتا انتظار کریں گے آپ کا، اور پسٹل ضرور لائیے گا۔ انہیں اپنے پیچھے اس کی بلند آواز سنائی دی تھی۔ بغیر مڑے اور پیچھے دیکھے وہ اپنی دوستوں کے پاس پہنچ گئی تھیں، جو غصے میں بھری ہوئی ان دونوں کی ہی منتظر تھی۔ کتنی ہدایات دی تھیں تمہیں، تم دونوں کو، کہاں گئیں وہ؟ اپنے ساتھ ساتھ تم نے ہمیں بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اگر گیٹ بند کرنا بھول ہی گئی تھی تو کم از کم ہماری طرف بھاگ کر آنے کی کوشش تو نہ کرتی۔ مگر تم لوگوں نے سوچا کہ ہم تو ڈوبیں گے صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ ان لوگوں کی جلی کٹی سنتی ہوئی وہ دونوں خاموشی سے ان کے ساتھ چلتی رہیں۔ پھر اب کیا کرنا ہے؟ تیسرے ہی دن وہ ایک بار پھر سے کالج میں اپنی دوستوں سے پوچھ رہی تھی۔ لو میرج کا بھوت ابھی بھی تمہارے سر سے نہیں اترا؟ ثنا، شرم کرو، بلکہ خدا کا خوف کرو، سارا نے اسے پھٹکارا تھا۔ تم واز نہ کرو اور مشورہ دو، ثنا نے اسے ٹکا سا جواب دیا تھا۔ تم اپنے محلے یا ہمسایوں میں رومانس کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ ایک رائٹر کی ہیروئن ہمیشہ ہمسایوں میں رومانس کرتی ہے اور یہ رومانس ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ ویسے بھی اس میں پہلے آئیڈیا کی طرح کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اینی نے اس کے افسانوں سے لیے گئے آئیڈیاز کی کاپی کو چھان پھٹک کر دیکھتے ہوئے کہا، لو، محلے میں رومانس کرنے میں تو سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ ایک تو محلے میں کوئی ڈھنگ کا لڑکا ہی نہیں ہے، اور جو 2-4 ہیں وہ کمبخت میرے ابا کی اور میری اتنی عزت کرتے ہیں کہ نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے مجھے۔ اللہ کسی کو اتنی عزت بھی نہ دے۔ ثنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس کی دوستوں نے اس کے دکھ کو دل سے محسوس کیا تھا۔ کوئی کزن بھی نہیں ہے تیرا؟ فرزانہ نے اس سے پوچھا تھا۔ جو 2-4 ہیں ان سب کی شادی ہو چکی ہے، اور وہ جس قسم کے ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ان کی شادی ہو چکی ہے۔
یعنی یہ بھی نہیں ہو سکتا؟ فرزانہ نے فکرمندانہ انداز میں کاپی کھنگالتے ہوئے کہا تھا۔ کوئی پچھڑے ہوئے تایا یا چچا نہیں ہے تمہارے جنہوں نے اپنی مرضی سے شادی کر کے گھر چھوڑ دیا ہو سکتا ہے ان کا ہی کوئی بیٹا کام آ جائے۔ ہمارے ایک اور رائٹر کے افسانوں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ فرزانہ نے پھر سر اٹھایا تھا۔ ہمارے تایا چچا اتنے عقل مند کہاں تھے؟ سارا نے ثنا کی بات پر اچانک سر اٹھایا تھا اور پھر بڑے فلسفیانہ انداز میں کہا، ثنا، تمہارے ابا نے کبھی دوسری شادی تو نہیں کی؟ ہو سکتا ہے ان کی پہلی بیوی کے پہلے شوہر سے کوئی اولاد ہو، یا تمہاری امی کے بعد اگر انہوں نے کوئی شادی کی ہو تو تمہاری دوسری امی کا کوئی بھائی۔ ثنا نے اپنے پاؤں سے جوتا نکال کر اسے مارا تھا۔ پھٹے منہ تیرا، تو کوئی ڈھنگ کا مشورہ نہ دینا۔ لو بھلا میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ اس موضوع پر بھی افسانے لکھے گئے ہیں۔ سارا نے اپنے کندھے کو سہلاتے ہوئے کہا تھا۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتی کہ خود ہی کسی آئیڈیا کو چن لو؟ تم لوگوں میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ چلو ہمارے اتنے ڈھیروں کے حساب سے بھائی اور کزنز ہیں، ان میں سے کسی کے ساتھ ہی تمہاری لو میرج کروا دیتے ہیں۔ ثنا کی بات پر وہ چاروں یکدم محتاط ہو گئے تھے۔ بھائی میرے بھائیوں نے تو صاف کہا ہے کہ لو میرج نہیں کرنی، جب بھی کریں گے ارینج ہی کریں گے۔ اگر تم چاہتی ہو تو میں کوشش کرتی ہوں، فرزانہ نے بالآخر کہا تھا۔ میرے بھائیوں کی تو بات طے ہو چکی ہے، تم جانتی ہو۔ اس بار اینی بولی تھی، لو میرج کے حق میں تو میرے بھائی بھی نہیں ہیں، شادی تو وہ بھی ارینج ہی کریں گے۔ مگر تم تو لو میرج چاہتی ہو، شازیہ نے اپنا مسئلہ بتایا تھا۔ بھائی میرا بھائی تو سرے سے شادی کے حق میں ہی نہیں ہے، لو میرج تو دور کی بات ہے۔ اس کا خیال ہے کہ پیدا ہو کر وہ ایک حماقت کر چکا ہے، اب شادی کر کے دوسری حماقت نہیں کرے گا۔ سارا نے اپنے فلسفی کے اسٹوڈنٹ بھائی کی فلسفی بیان کی تھی۔ کس قسم کی تربیت کی ہے تم لوگوں نے اپنے بھائیوں کا؟ کیا اچار ڈالو گی تم جو تمہاری دوست کے کام بھی نہیں آ سکتے؟ یاد رکھو، دوستی ہر خونی رشتے سے بڑی ہوتی ہے، اور وہ قومیں مٹ جاتی ہیں جہاں دوست دوستی نبھانا بھول جائیں۔ ثنا نے اپنے زمانے کی مقبول اداکارہ کے انداز میں اپنے پورے جذبات ڈائلاگز کے ذریعے اپنی دوستوں تک پہنچانے کی بھرپور مگر ناکام کوشش کی۔ تو پھر اب تم بتاؤ کہ ہم کیا کریں؟ اگر اللہ نے ہمیں اس قدر باحیا اور با کردار بھائی دے دیے ہیں، انہیں کہیں کہ ہماری ایک دوست لو میرج کرنا چاہ رہی ہے تو وائی ناٹ یو؟ تم قربانی کے بکرے بن جاؤ اور اس دنیا کو تباہ ہونے سے بچا لو۔ سارا نے بھرپور جمائی لے کر کہا تھا۔ تو کیا حرج ہے یہ بات کہنے میں؟ تمہیں میرے فلسفی بھائی کا پتہ نہیں ہے، وہ واقعی قربانی کا بکرا بننے پر اصرار کرے گا کہ ہاں بھائی پھیر دو میرے گلے پر چھری۔ اگر دنیا میرے مرنے سے ہی بچ سکتی ہے تو ایسا ہی صحیح، مگر شادی پر وہ پھر بھی تیار نہیں ہوگا۔ سارا نے بڑے ہمدردانہ انداز میں ثنا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، یہ فون والا آئیڈیا اچھا ہے اور آسان بھی، اسے ٹرائی کیوں نہیں کرتی؟ ڈائجسٹ کی رائٹرز کے اکثر رومانس ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اس بار کاپی شازیہ کے ہاتھ میں تھی اور وہی بولی تھی، مگر اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ بولنے والے کی شکل و صورت کیسی ہے اور وہ ہے کون، اس کے بارے میں پوچھ گچھ کون کرتا پھرے۔ مگر رومانس تو پھر بھی ہو سکتا ہے، اور باقی باتیں تو ہوتی ہیں، بندہ اچھا ملے گا یا برا یہ تو قسمت پر ہوتا ہے۔ اینی کی بات ثنا کو پسند آئی تھی، چنانچہ اب اسی آئیڈیا کو ٹرائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اگلے دن اس نے شام سے نمبر گھمانے شروع کیے۔ پہلا نمبر ملنے پر کسی لڑکی نے فون اٹھایا تھا، اس نے فون بند کر دیا، اور پھر دوسرا نمبر ملایا، اب کی بار کسی لڑکے نے فون اٹھایا تھا۔ ہیلو کہنے کے بعد ثنا کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اب کیا کرے، مگر خیر بات تو کرنی تھی۔ یہ 592650 ہے؟ اس نے پوچھا تھا۔ جی یہی نمبر ہے، آپ کون ہیں؟ میں ثنا ہوں۔ کون ثنا؟ اور آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ آپ شادی شدہ ہیں؟ وہ آدمی ثنا کے سوال پر چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ جی شادی شدہ ہوں، مگر آپ کون ہیں اور کیوں پوچھ رہی ہیں؟ آپ اگر شادی شدہ ہیں تو بہت ہی بدقسمت آدمی ہیں کہ ایک گوہر نایاب آپ کے ہاتھ آتے آتے رہ گیا، اور آپ نے میرا وقت اور پیسے بھی بہت ضائع کروائے۔ آئندہ فون سنتے ہی ہیلو کے بعد پہلا جملہ یہی کہا کریں کہ میں شادی شدہ ہوں، تاکہ لوگوں کا وقت ضائع نہ ہو۔ یہ قوم پہلے ہی بہت وقت ضائع کرتی ہے، اور ہمارے پاس ترقی کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم وقت کی قدر۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا تھا۔
तीसरी बार नंबर मिलाने पर फोन किसी लड़के ने उठाया था। हेलो, मैं सना हूँ। उसने लड़के की तरफ से हेलो सुनते ही अपना तारुफ करवाया था। ओह सना, ये तुम हो? मगर तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? वो यकीनन उसे कोई और सना समझा था। सना की समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। तुम्हें भी शायद फ्लू हो गया है मेरी तरह। उस लड़के ने खुद ही उसकी मुश्किल आसान कर दी थी, मगर सना फिर भी चुप ही रही। यार, कोई बात करो ना, आखिर इतनी चुप क्यों हो? अल्लाह खैर करे सना। क्या बात करूं? सना ने कहा। ये तुम ही हो ना जो मुझसे पूछ रही हो कि क्या बात करूं? मंगनी के बाद से लेकर अब तक तो तुमने मुझसे कभी इस बारे में राय नहीं ली, फिर एकदम ये इनकलाब कैसे आ गया है? सना ने उसका आखिरी जुमला सुनकर खटाक से फोन बंद कर दिया था। तौबा, मंगनी शुदा था, लेकिन अकल से इतना पैदल कि अपनी मंगेतर की आवाज तक नहीं पहचान सका। बेवकूफ। वो अगला नंबर डायल करते हुए बड़बड़ाई थी। फिर उस रात उसने कमोबेश 100 के करीब कॉलें की थीं, मगर उसका मसला हल नहीं हुआ। बाज जगह पर लड़कियों ने फोन उठाया, बाज जगहों पर शादीशुदा मर्दों ने, जिनमें से कई एक ने दोस्ती की ख्वाहिश का इजहार करने पर उसे बुरी तरह झाड़ पिलाई थी। एक जगह पर एक बहुत खूबसूरत आवाज सुनने पर उसने जब यकदम अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो दूसरी जानिब से बात करने वाले ने बड़ी पिदराना शफकत से झड़कते हुए कहा था, बेटी, मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ और मेरी तो अपनी तुम्हारे जितनी 2 बेटियां हैं। ये जो फोन होता है ना, साइंसदानों ने उसे इन मकासद के लिए नहीं बनाया जिनके लिए तुम इस्तेमाल कर रही हो। उसने उनकी बात पूरी सुने बगैर ही दिल बर्दाश्ता होकर फोन बंद कर दिया। चंद जगहों पर फोन करने पर उसकी गुफ्तगू बहुत ऊंचे किस्म के लड़कों से हुई थी और उनकी बात का अंदाज ही उसे पसंद नहीं आया था, तो वहां भी बात नहीं बनी। और बास जगहों पर जहां उसने बहुत खूबसूरत और शाइस्ता आवाज सुनी तो उन लोगों ने खुद ही उसकी दोस्ती की ख्वाहिश को बड़े आराम से ठुकराया था। उसे लगा कि पूरी दुनिया में उसके लिए कोई अच्छा और शाइस्ता इंसान बचा ही नहीं। बहुत दिल बर्दाश्ता होकर रात के 2 बजे बिलाखिर उसने कॉलों का सिलसिला मुनक़ता कर दिया था। अगले दिन कॉलेज में वो अपनी दोस्तों से कह रही थी, भाई ये फोन पर रोमांस मैं नहीं कर सकती। एक तो ये बहुत सब्र आजमा काम है और दूसरा बहुत महंगा काम है। आजकल तो फोन का बिल वैसे ही बहुत ज्यादा आता है, इसलिए तुम लोग मुझे कोई और आइडिया दो। एक बार फिर से सब सर जोड़कर एक नए आइडिया की तलाश में लग गई थीं। उस शाम को वो अपने भाइयों को तालीम के फवायद और उस्ताद की इज्जत और एहतराम पर एक लंबा चौड़ा लेक्चर देकर उन्हें पढ़ाने बैठी थी, जब अचानक साथ वाले कमरे में फोन की घंटी बजी थी। तुम लोग यहाँ से हिलना मत, मैं 1 मिनट में आती हूँ। वो उन्हें धमकाते हुए दूसरे कमरे में चली गई थी। हेलो, आप सना हैं? फोन का रिसीवर उठाते ही किसी मर्द की आवाज उसे सुनाई दी थी। जी, मैं सना हूँ। आप कौन हैं? उसने थोड़ी हैरानगी के साथ पूछा था। कैसी हैं आप? वैसे तो मेरा ख्याल है अच्छी ही होंगी, आप जैसे लोग बुरे कहाँ हो सकते हैं। उस आदमी ने उसका सवाल नजरअंदाज करते हुए चहक कर कहा था। सना को एकदम ऐसा लगा जैसे उसने ये आवाज कहीं सुनी थी। बहुत शिस्ता लहजा और बहुत खूबसूरत आवाज। उसने याद करने की कोशिश की कि ये आवाज उसने कहाँ सुनी थी, मगर उसे याद नहीं आया। क्यों भाई, इतनी चुप क्यों हो गई आप? कोई बात करे ना। आप हैं कौन? मुझे अपना दोस्त समझे और दोस्तों के तारुफ की इतनी जरूरत नहीं होती। आप मुझे कैसे जानते हैं? सना ने कुछ मुतजस्सिस अंदाज में पूछा था। भाई, आपको कौन नहीं जानता? आधा लाहौर तो आपके मद्दाहों में से है। इस बार वो उसकी बात पर खिलखिलाकर हंसी थी। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था कि आधा लाहौर मेरे मद्दाहों में शामिल है। मैं तो समझती थी कि पूरा लाहौर मेरे मद्दाहों में शामिल है। उसने शोखी से कहा था। चलें जी, कोई बात नहीं, किसी दिन पूरा लाहौर आपके मद्दाहों में शामिल हो जाएगा। उसकी बड़बड़ाहट सना ने सुन ली थी, मगर उसने तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए उसे इग्नोर कर दिया। वैसे आपका नाम क्या है? जो आप रख दें। अभी तक नाम के बगैर थे? अभी तक तो बहुत सी चीजों के बगैर फिर रहा था। आप मुझे तो बेवकूफ लगते हैं। लगते क्या हैं? अल्लाह के फजल से बेवकूफ हैं, और ये भी आप जैसी हसीनों की करम फरमाई है। वो सभी जवाब देने में चूक नहीं रहा था। बातें अच्छी कर लेते हैं आप, सना ने उसे सराहा था। आपकी तरह मुझे भी बस यही एक काम आता है। वैसे क्या अब मुझे जवाबी तारीफ करनी चाहिए? नहीं,
اس کی ضرورت نہیں ہے، ویسے آپ نے بتایا نہیں کہ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ دیکھیں، بار بار یہ سوال کر کے اپنا مرتبہ کم نہ کریں۔ یہ تو وہی بات ہوئی جیسے چاند پوچھنے لگے کہ کوئی اسے کیسے جانتا ہے۔ بندہ چالاک ہے، ثنا نے سوچا تھا۔ وہ کسی صورت بھی نہ تو اپنے بارے میں کچھ بتانے پر تیار تھا اور نہ ہی یہ بتانے پر کہ وہ ثنا کو کیسے جانتا ہے، مگر اس کے باوجود ثنا کو اس سے باتیں کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ اسے اچانک لگنے لگا تھا کہ اب اس کی لو میرج ہو ہی جائے گی۔ 1.5 گھنٹے تک اس سے باتوں میں مصروف رہنے کے بعد وہ جب واپس اپنے بھائیوں کے کمرے میں آئی تو وہ حسب توقع غائب تھے۔ اسے بے تحاشا غصہ آیا۔ یہ قوم ترقی کیسے کر سکتی ہے جس کے بچے کام چور ہوں اور وقت کی قدر نہ کریں؟ وہ بڑبڑائی تھی۔ پھر وہ کھانا کھانے کے لیے کچن کی طرف چل پڑی۔ آج اس کا موڈ اتنا اچھا تھا کہ وہ اپنے بھائیوں کو پھینٹی لگا کر اسے خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے یہ ضروری کام اس نے کل پر اٹھا رکھا۔ اگلے دن اس نے کالج جاتے ہی اپنی فرینڈز کو یہ سارا احوال سنایا تھا۔ پہلے تو انہیں یقین ہی نہیں آیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آج کل کے زمانے میں اس قدر بے وقوف لوگ بھی پائے جاتے ہیں، سارا نے اس لڑکے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ بھائی یہ تو ایسے ہی ہے کہ آ بیل مجھے مار، اس بار اینی نے تبصرہ فرمایا تھا، اور بقول تمہارے وہ آواز سے بہت شائستہ اور سلجھا ہوا لگتا ہے، پھر بھی وہ تم پر فدا ہے۔ یہ کیسی شائستگی ہے بھائی؟ فرزانہ نے جیسے دہائی دی تھی۔ ویسے تمہیں ایکسچینج سے چیک کروا لینا تھا کہ کہیں یہ نمبر پاگل خانے کا تو نہیں تھا۔ آج کل وہاں کے باسیوں کو بھی رومانس کا کافی شوق ہوا تھا۔ شازیہ نے ساری گفتگو پر غور و خوض کرنے کے بعد جیسے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا۔ ثنا کو بے تحاشا غصہ آیا۔ تم نے اپنے منگیتر کا چیک اپ کیوں نہیں کروایا جب تمہاری منگنی ہوئی تھی؟ بھائی چیک اپ کروانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، سب جانتے تھے کہ وہ پاگل ہے، اور مجھ سے منگنے کی خواہش نے اس کی تصدیق بھی کر دی، پھر خواہ مخواہ چیک اپ پر روپے برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ شازیہ نے بڑے اطمینان سے فرمایا تھا۔ برا مت منانا یار، ہم تو مذاق کر رہے تھے، ورنہ ہم سے زیادہ خوش کون ہو سکتا ہے؟ آخر بیکار کے آئیڈیا دینے سے جان تو چھوٹی۔ ہمارے لیے تو وہ بہت عظیم انسان ہے، ایسے انسان روز روز کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ سارا نے باقیوں سے رائے لی تھی اور ان سب نے زور و شور سے گردن ہلا کر اپنی رائے کا اظہار دیا۔ اب تم کوشش یہ کرنا کہ یہ الو ہاتھ سے نکلے نہیں، فرزانہ نے اپنے قیمتی مشورے سے نوازا تھا۔ ثنا نے اس مشورے کو اپنے پلو سے باندھ لیا۔ اگلے کئی ہفتے تک اس کے ٹیلی فون والا رومانس زور و شور سے چلتا رہا۔ فون ہمیشہ وہی کرتا تھا اور ثنا کے اصرار کے باوجود اس نے کبھی بھی اسے اپنا فون نمبر نہیں دیا۔ آخر تم مجھے اپنا فون نمبر کیوں نہیں دیتے ہو؟ ایک دن ثنا نے جھنجھلا کر اسے کہا تھا۔ بھائی تم نے فون نمبر لے کر کرنا کیا ہے؟ میں فون کرتا ہوں یہ کافی ہے، اور پھر دیکھو میں نے تمہیں فالتو بل سے بھی بچایا ہوا ہے۔ اس کے پاس بہانوں کا انبار تھا۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا اور جب ثنا کو یقین ہو گیا کہ اب کسی بھی وقت وہ اسے پروپوز کر سکتا ہے تو اچانک اس کا فون آنا بند ہو گیا۔ ثنا کا تو حال برا ہو گیا۔ کتنے دن وہ روز شام سے رات گئے تک فون کے پاس بیٹھی رہی، مگر فون کو نہ آنا تھا نہ آیا۔ میں نے تو تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا کہ اس الو کو ہاتھ سے نکلنے نہ دینا، فرزانہ نے اس دن کالج میں اس کی رام کہانی سننے کے بعد کہا۔ مگر آپ یہ بھول گئی تھیں کہ الو ایک خاصا عقل مند پرندہ ہے، اس لحاظ سے تو یہ بندہ واقعی الو نکلا ہے۔ سارا نے تبصرہ کرنا ضروری سمجھا۔ بھائی بزرگ صحیح کہتے ہیں کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ قسمت اچھی تھی اس بندے کی، پر وقت عقل آ گئی اسے۔ شازیہ نے ایک لمبی سانس بھر کر کہا۔ ثنا نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا، کسی نے صحیح کہا ہے کہ دوست مار آستین ہوتے ہیں۔ کسی نے نہیں، جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے تو یہ تمہارا اپنا ہی ارشاد ہے۔ شازیہ نے چپس سے شغل فرماتے ہوئے کہا، تم لوگ دوستی کے نام پر دھبا ہو، بڑی جلدی پتہ چل گیا آپ کو۔ اب برائے مہربانی ہمیں ایریل سے صاف کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا، کیونکہ اس طرح بھی تمہارا ٹی وی پر آنے کا کوئی چانس نہیں، کیونکہ ہم اس سے صاف ہونے والے نہیں ہیں۔ سارا نے شازیہ کے چپس کے لفافے میں شمولیت ضروری سمجھتے ہوئے کہا، تم لوگوں کو میرے دکھ کی گہرائی کا احساس ہی نہیں ہے۔ ثنا نے آنکھوں میں آنسو لا کر کہا، بہن کتنی دفعہ تمہارے دکھ کی گہرائی کا احساس کریں؟
تمہارے دکھ کی گہرائی تو کم ہونے میں ہی نہیں آ رہی۔ میری مانو تو یہ لو میرج کا خیال چھوڑ دو، تمہاری قسمت میں لو میرج ہے ہی نہیں۔ سارا نے کافی صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ تم غم نہ کرو شازیہ، دنیا ابھی بے وقوفوں سے خالی نہیں ہوئی، ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں۔ تم اپنی کوششیں جاری رکھو، کوئی ایک تو تمہاری قسمت میں بھی ہوگا ہی۔ اینی نے اس کی ہمت بندھائی تھی۔ پھر تم صبح پہنچ رہی ہو نا؟ فرزانہ نے اس سے پوچھا۔ ہاں بھائی، اب کتنی دفعہ تمہیں یقین دلاؤں کہ میں واقعی صبح آ رہی ہوں۔ بس ٹھیک ہے، باقی کام میرے ذمے ہے۔ فرزانہ نے ثنا کو یقین دہانی کروائی تھی۔ پھر اگلی صبح وہ 9 بجے کے قریب فرزانہ کے گھر پہنچ گئی۔ دیکھو، آج اس مہم کا سب سے اہم مرحلہ سر کرنا ہے، تمہیں اس لیے بہت محتاط رہنا ہوگا۔ گھر سے نکلتے ہوئے فرزانہ نے اس سے کہا تھا۔ پھر اسی موضوع پر باتیں کرتے ہوئے وہ زہرا خالہ کے گھر پہنچ گئیں، جو فرزانہ کے گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ او ہو، ثنا بیٹی آئی ہے آج تو۔ اچھا کیا فرزانہ، تم اسے لے آئیں۔ زہرا خالہ نے اسے دیکھتے ہی اپنی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ ناشتہ کرو گی تم؟ زہرا خالہ نے ان دونوں سے پوچھا تھا۔ نیکی اور پوچھ پوچھ، ہمیں تو دنیا میں پیدا ہی اسی کام کے لیے کیا گیا ہے۔ زہرا خالہ فرزانہ کی بات پر مسکرائی تھی۔ پھر بیٹھو، میں بناتی ہوں ناشتہ، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ ارے، آپ نے ابھی ناشتہ بھی نہیں بنایا؟ نہیں بھائی، تمہیں پتا ہے آج چھٹی کا دن ہے اور فاروق تو 10 بجے کے قریب ہی سو کر اٹھتا ہے، اور میں ناشتہ کرتی ہی نہیں ہوں۔ اتنی صبح ناشتہ بنا کر رکھنے کا کیا فائدہ؟ اب فاروق اٹھنے ہی والا ہے، اس لیے میں اب ناشتہ بناؤں گی۔ فرزانہ نے ان کی بات سن کر کہا تھا۔ ارے تو بس پھر ٹھیک ہے، آج ناشتہ آپ نہیں بنائیں گی، ثنا بنائے گی۔ آپ کو بھی تو پتا چلے کہ اس کے ہاتھ میں کتنا ذائقہ ہے۔ ثنا فرزانہ کی بات پر ہولے سے مسکرائی تھی۔ ارے نہیں بیٹا، مہمانوں سے کوئی اس طرح کام لیتا ہے کہ پکاؤ اور کھا لو، تم بیٹھو، میں خود ناشتہ بناتی ہوں۔ زہرا خالہ نے فرزانہ کی پیشکش سرے سے رد کر دی۔ آپ ہمیں مہمان کیوں سمجھتی ہیں؟ کیا ہم آپ کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ کہتی تو آپ ہمیں بیٹی ہی ہیں، مگر بات پھر وہی غیروں والی کرتی ہیں۔ بس آج کا ناشتہ تو ثنا ہی بنائے گی، آپ بیٹھی رہیں۔ پھر فرزانہ ان کے نانا کرنے کے باوجود ثنا کے ساتھ کچن میں چلی آئی تھی۔ اسے کہتے ہیں کہ چپڑی اور دو ایسا موقع تمہیں زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں ملے گا۔ مجھے پتا ہے کہ تمہیں کچھ بنانا نہیں آتا، مگر تم فکر نہ کرو، چیزیں میں تیار کروں گی، پیش تم کرنا اپنے ٹریڈ مارک کے ساتھ، فرزانہ نے آستینے چڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ زہرا خالہ فرزانہ کی امی کی کزن تھی، ان کا ایک ہی بیٹا تھا فاروق، بہت اکھڑ قسم کا، مگر نہ صرف شکل اچھی تھی اس کی بلکہ روپیہ بھی بہت تھا اس کے پاس۔ تو فرزانہ کو ثنا کے مسائل کا حل یہی نظر آیا کہ وہ ثنا اور فاروق کا رومانس کروائے۔ اس بار آئیڈیا ایک دوسری رائٹر کے افسانے سے لیا گیا تھا۔ ثنا کو کھانے کے سوا اور کچھ آتا جاتا نہیں تھا، مگر فرزانہ نے زہرا خالہ کے سامنے اس کے سلیقے کے بارے میں زمین آسمان کے قلابے ملا دیے۔ پھر ایک شام وہ اسے ان سے ملانے بھی لے گئی تھی۔ زہرا خالہ کو نہ صرف اس کی شکل و صورت پسند آئی تھی بلکہ طور اتوار بھی، جن کے بارے میں فرزانہ نے اسے خاص اور سخت تاکیدیں کی تھیں۔ زہرا خالہ کو یہ شرماتی، جھجکتی، نظریں جھکائے رکھنے والی، شرمیلی ہنسی ہنسنے اور آہستہ آواز میں بولنے والی لڑکی بہت اچھی لگی۔ پھر وہ فرزانہ کے ساتھ اکثر ان کے گھر جانے لگی۔ ایک دو بار اس کا سامنا فاروق سے بھی ہوا تھا، مگر وہ اس پر ایک نظر ڈالے بغیر چلا گیا تھا۔ جب زہرا خالہ اس کے سلیقے کی اچھی طرح قائل ہو گئیں، فرزانہ اپنی بنائی ہوئی ہر چیز کا نمونہ ثنا کے نام کے ٹیگ کے ساتھ انہیں پیش کر دی۔ تو ایک دن اسی رائٹر کے افسانے کے دوسرے مرحلے پر کام شروع ہوا۔ دیکھو، یہ بندہ بھی افسانے کے ہیرو کی طرح اپنے کمرے میں بہت کاٹ کباڑ رکھتا ہے، اور اس کی اماں کی تو جرات نہیں ہوتی کہ وہ اس کے کمرے کی کسی چیز کو ہاتھ بھی لگائیں، بالکل تمہاری پسندیدہ رائٹر کی طرح۔ اب تمہیں یہ کرنا ہے کہ اس کا کمرہ صاف کرنا ہے۔ ایسے اچھے طریقے سے کوئی جمعدار بھی کیا کرتا ہوگا؟ یہ صفائی والا نسخہ بڑا آزمودہ ہے۔ اس رائٹر کے علاوہ بھی کئی رائٹرز اسے استعمال کر چکی ہیں، اور 99.99% کے امکان ہے کہ ہیرو اور ہیروئن میں لو میرج ہو جائے گی۔ میں جانتی ہوں کہ تم نے کبھی اپنے کمرے کی صفائی بھی نہیں کی، اور اگر فاروق تمہارا گندگی سے بھرپور کمرہ دیکھ لے تو اسے ویسے بھی تم سے عشق ہو جائے گا۔
مگر چونکہ ابھی تک کسی افسانہ نگار نے ایسی کوئی لو سٹوری نہیں لکھی جس میں ہیرو اور ہیروئن ایک دوسرے کے گندے کمرے دیکھ کر آپس میں محبت میں گرفتار ہوئے ہوں، اس لیے ہمیں بھی یہ رسک نہیں لینا چاہیے اور وہی آئیڈیا استعمال کرنا چاہیے جو ہماری رائٹرز کرتی ہیں۔ اب تم یہ ذہن میں رکھنا کہ اس کمرے کی صفائی تمہیں پوری جی جان سے ایمان کا آدھا نہیں پورا حصہ سمجھ کر کرنی ہے۔ ایک دن پہلے اسے فرزانہ نے فون پر ہدایات دی تھیں اور آج جب وہ دونوں وہاں پہنچی تھیں تو انہیں ناشتہ بنانے کا موقع بھی مل گیا تھا۔ فرزانہ نے اپنی کوکنگ کی ساری صلاحیتیں آزما ڈالی۔ بہت زبردست قسم کا ناشتہ اس نے صرف 1 گھنٹے میں بنا ڈالا۔ بھائی زہرا خالہ، یہ ثنا تو بہت ہی ماہر ہے، میں تو اسے ناشتہ تیار کرتے دیکھ کر حیران رہ گئی ہوں۔ کیا پھرتی ہے بھائی، کیا سلیقہ ہے، کم از کم یہ بات مجھ میں تو نہیں ہے۔ ناشتہ تیار کرنے کے بعد فرزانہ نے کچن سے نکل کر لاؤنج میں آ کر کہا تھا۔ زہرا خالہ اس کی بات پر مسکرائی تھی۔ وہ بچی تو شکل سے ہی بہت سگھڑ اور سلیقہ مند لگتی ہے۔ ابھی وہ دونوں اس کی مداح سرائی میں مصروف تھیں کہ اس نے لاؤنج میں ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگانا شروع کر دیا۔ فرزانہ، تم بھی مدد کرو نا اس کی، زہرا خالہ نے فرزانہ کو ہدایت کی تھی۔ خالہ وہ کر لے گی، آپ کو تو پتا ہی ہے میرا دل نہیں لگتا یہ اٹھا کر چیزیں لانے اور سجانے میں۔ فرزانہ نے دانستہ طور پر سستی کا مظاہرہ کیا۔ رہنے دے خالہ، میں کر لیتی ہوں، یہ تو بہت معمولی سا کام ہے، ثنا نے دھیمے لہجے میں نظریں جھکاتے ہوئے کہا تھا۔ کیا غضب کی اداکاری کر رہی ہے چڑیل، فرزانہ نے دل میں داد دی تھی۔ زہرا خالہ اور متاثر ہوئی تھیں۔ فاروق بھائی اٹھ گئے ہیں تو انہیں بھی ناشتے پر بلا لیتے ہیں، فرزانہ نے کہا تھا۔ اٹھ تو گیا ہے، یہ میوزک کی آواز نہیں آ رہی تم کو؟ مگر یہاں ناشتہ کہاں کرے گا تم لوگوں کے ہوتے ہوئے؟ مگر میں بلا کر لاتی ہوں۔ فرزانہ زہرا خالہ کے مزید کچھ کہنے سے پہلے ہی فاروق کے کمرے کی طرف چل پڑی تھی۔ وہ ابھی آتے ہیں۔ فرزانہ کچھ دیر بعد لاؤنج میں نمودار ہوئی تھی۔ اچھا، اگر وہ آ ہی رہا ہے تو پھر کچھ دیر انتظار کر لیتے ہیں، کیوں ثنا؟ زہرا خالہ نے ثنا سے پوچھا۔ ٹھیک ہے خالہ، جیسے آپ کہیں، ثنا نے اپنی ایکٹنگ جاری رکھی تھی، اور پھر چند لمحوں کے بعد سفید شلوار قمیض میں ملبوس آفٹر شیو لوشن سے مہکتا ہوا فاروق لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ ثنا کو دیکھ کر وہ یکدم ٹھٹک گیا، مگر پھر اس نے سینٹر ٹیبل پر اپنا بریف کیس رکھا اور خاموشی سے ناشتے کی میز پر براجمان ہو گیا۔ آؤ بیٹا، تم دونوں بھی آ جاؤ۔ زہرا خالہ ان دونوں کو دعوت دیتی ہوئی خود بھی ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئیں۔ ان کی بات پر فاروق کے چائے کا کپ کھینچتے ہوئے ہاتھ ٹھٹک گئے تھے۔ اب اس نے ڈائننگ ٹیبل کو غور سے دیکھا تھا اور اتنے زیادہ برتنوں کا مقصد اس کے دماغ میں واضح ہوا تھا۔ اس نے ان دونوں کو ڈائننگ ٹیبل پر قریب آ کر کرسی کھینچ کر بیٹھتے دیکھا اور پھر اس نے چائے کے کپ میں چائے انڈیلنا شروع کی۔ زہرا خالہ نے باری باری مختلف چیزیں اٹھا کر اس کے سامنے رکھنا شروع کر دی۔ آج ناشتہ ثنا نے تیار کیا ہے، کیا لذت ہے اس کے ہاتھ میں، یہ شاہی ٹکڑے کھا کر دیکھو۔ زہرا خالہ نے تعریفی پروگرام شروع کیا تھا۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر ثنا کو دیکھا، پھر اپنے سامنے موجود شاہی ٹکڑوں کو، پھر اس نے چائے کے کپ سے آخری 2 گھونٹ لیے اور ٹیبل سے اٹھ گیا۔ فاروق، تم نے ناشتہ کیوں نہیں کیا، اتنی جلدی اٹھ گئے؟ زہرا خالہ نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔ نہیں، بس مجھے چائے ہی پینی تھی، مجھے کہیں جانا ہے آج، اس نے بریف کیس اٹھاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ مزید کچھ کہے بغیر لاؤنج سے نکل گیا۔ ثنا نے مایوسی سے فرزانہ کو دیکھا جس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے تسلی دی تھی۔ خالہ، یہ فاروق بھائی کا کمرہ تو بہت ہی گندا ہے۔ ہاں بیٹا، اب میں کیا کروں، وہ تو کسی چیز کو ہاتھ ہی نہیں لگانے دیتا، کئی ہفتوں بعد ملازم سے صفائی کرواتا ہے، وہ بھی خود سر پر کھڑا ہو کر۔ آپ فکر ہی نہ کریں خالہ، آج ہم دونوں مل کر ان کا کمرہ صاف کر دیں گے اور ایسا صاف کریں گے کہ وہ خوش ہو جائیں گے۔ فرزانہ نے خالہ کو یقین دلایا تھا، مگر خالہ پریشان ہو گئی تھیں۔ نہیں بیٹا، وہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس کی اجازت کے بغیر کمرے میں جائے۔ خالہ، کچھ نہیں ہوگا، آپ تو فکر ہی نہ کریں، صفائی کسے ناپسند ہوتی ہے، اور فاروق بھائی کو بھی نہیں ہوگی۔ خالہ فرزانہ کو مزید نہ روک سکی۔ ثنا نے فاروق کے کمرے میں داخل ہوتے ہی چیخ ماری تھی۔ اتنا گندا فرزانہ، اتنا گندا کمرہ، میں تو مر جاؤں گی صاف کرتے کرتے۔ وہ تقریباً رو دی تھی، مگر صاف تو کرنا ہے تمہیں یہ سب۔
लव मैरिज कराना चाहती हो या नहीं, और वैसे अफसाने की हीरोइनें कभी ये बात नहीं कहती जो तुम कह रही हो। फरजाना ने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा। तुम कहाँ जा रही हो? तुम मदद नहीं करोगी मेरी? हीरोइन हमेशा सारी सफाई खुद करती है, वरना रोमांस नहीं होगा, समझी? फरजाना दरवाजा बंद करके चली गई थी। उसने बेचारगी से कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई। कमरे में हर तरफ कारपेट पर कुछ न कुछ पड़ा था। कहीं कैसेट्स का ढेर, रैक्स के अलावा हर जगह था। कहीं अखबार और मैगजीन अपना जलवा दिखा रहे थे, और जो उनसे बच गई थी वो फाइलों और कागजात में थी। धूल और मिट्टी की एक दबीज तय हर चीज पर जमी हुई थी, और उसे हैरत थी कि अगर ये चीजें इस्तेमाल होती हैं तो फिर इन पर मिट्टी कैसे मौजूद है। कैसे कैसे गंदे लोग मौजूद हैं इस दुनिया में, उसने दिल में सोचा था, और फिर काम में जुट गई। 2 घंटे बाद वो कमरे से निकलकर लाउंज में आई थी। फरजाना जहरा खाला के पास बैठी गप्पे हाँक रही थी। हो गई सफाई? उसे देखते ही उसने पूछा था। जहरा खाला बहुत शर्मिंदा थी। तुमने ख्वामख्वाह इतनी तकलीफ उठाई, उसका कमरा तो फिर गंदा हो ही जाना है। कोई बात नहीं खाला, मुझे खुशी होती है घर का काम करने पर, बड़ी मीठी आवाज में उसने मुस्कुराकर कहा था। जरा एक नजर मैं भी कमरे को देख लेती हूँ। फरजाना पता नहीं क्यों मशकूक थी, मगर कमरे का दरवाजा खोलते ही एक आवाज तहसीन उसके हलक से बरामद हुई थी। भाई तुमने तो कमाल कर दिया, ये तो कुछ देर पहले वाला कमरा लग ही नहीं रहा। पक्की बात है सना, इस बार तुम्हारा काम हो जाना है। वो तुम्हारे सलीके का कायल हो ही जाएगा। और इस बार वाकई उनकी दुआएं और मेहनत रंग लाई थी। 1 हफ्ते के बाद फारूक की मंगनी फरजाना से हो गई थी। देखा, मैं सही कहती थी ना कि ये दोस्त वाकई मारास्तीन होते हैं। अब देखो इसे, कितनी घुन्नी निकली है, कितनी मीसनी बनकर बैठी है। जरा ख्याल नहीं आया इसे मेरे हक पर डाका डालते हुए। ये जो मेरी लव मैरिज नहीं हो पा रही है ना, इसमें तुम लोगों का ही हाथ है। तुम लोग मेरे हर मंसूबे को नाकाम बना देते हो। तुम लोग चाहते ही नहीं कि मेरी भी कोई ख्वाहिश पूरी हो। सना 1 घंटे से दुहाइयां दे रही थी, और फरजाना शर्मिंदा सी बैठी अपने हाथ में पहनी हुई अंगूठी को घुमा रही थी। अरे क्या नहीं किया इस बार मैंने, कौन से पापड़ नहीं बेले। जी तोड़ मेहनत करके उसका कमरा साफ किया। 1 माह तक उसके घर जा जाकर ड्रामा करती रही, अपनी आवाज तक बंद कर ली, अपनी जबान पर काबू कर लिया, मगर फिर भी क्या फायदा हुआ मुझे। आखिर में ये चुड़ैल उसे ले उड़ी, और मैं फिर वहीं की वहीं हूँ। अब मामला फरजाना की बर्दाश्त से बाहर हो गया था। मैं कुछ देर पहले तक इस मंगनी पर वाकई शर्मिंदा थी, मगर अब नहीं हूँ। बार बार सफाई की दुहाई दे रही हो। क्या साफ किया था तुमने? सारा कूड़ा इकट्ठा करके उसके बेड के नीचे जमा कर दिया, जैसे अपने कमरे में करती हो। उसने जो बेकार कागजात फाइलों से निकालकर उनका ढेर लगाया हुआ था, तुमने उन्हें फिर से उसके काम के कागजात की फाइलों में लगा दिया। भरी दोपहर में तुमने उसके टेरेस पर रखे हुए पौधों को पानी दिया, और एक भी पौधा जाया होने से नहीं बचा। जो पौधे उसने अंदर रखे हुए थे वो उसने बाहर से मंगवाए हुए थे, और उन्हें एक खास हद से ज्यादा पानी नहीं दिया जाता, और तुमने उन्हें पानी से भर दिया। सत्यानाश मार दिया उनका। और तुम्हें किसने कहा था कि टेरेस पर रखे हुए गमलों से फूल तोड़कर गुलदस्ते बना बनाकर उसके कमरे में सजाओ? वो गैर मुल्की पौधे थे, और साल में उन पर 1 बार फूल आते हैं, और तुमने चुन चुन कर उन्हें तोड़कर कमरे में सजा दिया। जूतों पर पॉलिश करने को मैंने कहा था, और तुमने उसके सफेद जॉगर्स तक पर पॉलिश फेर दी। कौन अहमक फेरता है जॉगर्स पर पॉलिश? अखबारात और मैगजीन उठाकर रखने की बजाय तुमने चुन चुन कर उनमें से तस्वीरें काटी, हॉलीवुड के एक्टर्स की। सत्यानाश मार दिया तुमने उनके मैगजीन्स का। गंदे कपड़े तुमने लपेटकर साफ कपड़ों के साथ ही अलमारी में ठूंस दिए। अपनी हरकतों पर शर्म के बजाय तुम बढ़-बढ़ कर बातें कर रही हो। उस दिन जब वो वापस आया था और अपने कमरे में जाकर उसने तुम्हारे कारनामों को दरियाफ्त करना शुरू किया, तो हंगामा मचा दिया था। जहरा खाला ने मुझे उसी वक्त घर से बुलवाया, और रात 8 बजे तक मैं रोती हुई उसका कमरा ठीक करती रही थी। क्रिस्टल के जो डेकोरेशन पीस तुमने तोड़ने के बाद खिड़की में छुपाए थे, वो भी मैंने बरामद कर लिए थे, और मैं तो उस वक्त को कोस रही हूँ जब मैंने इस मंसूबे पर अमल दरामद शुरू किया था। जितनी शर्मिंदगी मुझे सहरा खाला और फारूक के सामने उठानी पड़ी वो तो मैं जानती हूँ, और जो झाड़े मुझे अपने घर वालों से खानी पड़ी उसकी तो बात ही क्या।
اور تم پھر بھی مظلوم بن رہی ہو۔ اس کی دوستوں کی ہمدردیاں یکدم فرزانہ کے ساتھ ہو گئی تھی۔ اب ثنا شرمندہ سی بیٹھی تھی۔ میں بتا رہی ہوں تمہیں، کام چوروں کی لو میرج کبھی نہیں ہوتی۔ کام چوری اور لو میرج دو متضاد چیزیں ہیں، اور ویسے بھی تمہاری لو میرج ہو ہی نہیں سکتی۔ کون سا حربہ استعمال نہیں کیا تم نے؟ ہر رائٹر کا آئیڈیا استعمال کر لیا ہے، مگر کوئی فائدہ ہوا تمہیں؟ نہ تمہارا کوئی کزن اس قابل ہے کہ اسے قربانی کا بکرا بنایا جا سکے۔ لوگوں کے گھر جا جا کر تم بری طرح خوار ہوئی۔ محلے میں عزت کی وجہ سے وہاں کوئی رومانس کا امکان نہیں۔ تمہارے ابا نے دوسری شادی نہیں کی کہ وہیں سے کوئی اضافی رشتہ دار برآمد ہو جاتے۔ ٹیلی فون پر رومانس کا حشر تم نے دیکھ لیا۔ نالائق تم اتنی ہو کہ کہیں نوکری بھی تمہیں نہیں مل سکتی کہ وہیں رومانس کا کوئی چانس ہوتا۔ اپنے کالج میں کوئی ایجوکیشن بھی نہیں کہ وہیں سے تمہیں کوئی سہارا مل جاتا، اور تمہیں تو آج تک کسی لڑکے نے چھیڑا بھی نہیں۔ کیسی قسمت دی ہے تمہیں اللہ نے، اور جو آئیڈیا ہمیشہ کامیاب رہتا ہے اسے تم نے اپنی ہڈ حرامی اور کام چوری سے گنوا دیا۔ پتا ہے، فاروق نے میری صفائی دیکھ کر اپنی ماں سے میرے ساتھ شادی کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ فرزانہ کے آخری جملے پر ثنا نے بھاں بھاں کر کے رونا شروع کر دیا تھا۔ بھائی تمہارے چھوٹے ہیں کہ انہی کا کوئی بیچارہ دوست کام آ جاتا۔ تمہیں تو بھائیوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اور ہمارے بھائیوں کا تو تمہیں پہلے ہی پتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم یہ لو میرج کا چکر چھوڑ دو، اور ویسے بھی جس طرح کی تمہاری حرکتیں ہیں، تمہاری تو ارینج میرج بھی ہو جائے تو تم اس پر بھی شکر ادا کرنا۔ ثنا کی بھاں بھاں میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ فرزانہ آج واقعی صاف کوئی کا مظاہرہ کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ ہاں، صحیح کہہ رہی ہے فرزانہ، تم یہ گھٹیا قسم کے شوق پالنے سے باز آ جاؤ۔ اتنی کوشش کافی تھی، اب کام نہیں بنا تو بس چھوڑو اسے، اور کوئی ڈھنگ کے کام سیکھو، اور یہ بھاں بھاں بند کرو اپنی۔ یہ کوئی شالامار باغ نہیں ہے کہ تمہاری بھاں بھاں سن کر کوئی شہزادہ سلیم آ جائے گا۔ یہ کالج کا لان ہے، یہاں اگر کوئی آیا بھی تو وہ 55 سالہ مالی ہوگا، جو ہمیشہ ہمیں اور خاص طور پر تمہیں یہاں سے اٹھانے آتا ہے، کیونکہ تم جہاں بیٹھتی ہو وہاں کی گھاس چن چن کر توڑ دیتی ہو۔ سمجھی؟ بند کرو اب اپنا یہ منہ۔ شازیہ نے اس بار اسے ڈانٹا تھا۔ بہت دن وہ اداس پھرتی رہی تھی، کوئی کام نہیں کر سکتی تھی، ورنہ شاید خود ہی دوبارہ کوئی کوشش کرتی۔ کام چوری کے نقائص کا اسے پہلی بار احساس ہوا تھا، لیکن صرف احساس ہی ہوا تھا۔ اس نے عملی طور پر اپنی کام چوری ختم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ سارا دن خیالی پلاؤ پکا پکا کر وہ خود کو مصروف رکھتی۔ خیر، مصروف رہنے کے کچھ اور طریقے بھی وہ استعمال کیا کرتی تھی، جن میں سب سے پسندیدہ بھائیوں کی پٹائی تھی۔ پھر انہی دنوں اس کے لیے ایک رشتہ آیا تھا۔ امی نے اس سے ذکر کیا تھا اور اس نے خاموشی سے حامی بھر لی تھی۔ جب لو میرج نہیں تو پھر ارینج میرج کہیں بھی ہو جائے، اسے اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کے والدین نے ہاں کر دی تھی، کیونکہ رشتہ ہی اتنا اچھا تھا کہ انہوں نے غور و خوض میں زیادہ وقت نہیں لیا۔ اس کے بھائیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اب وہ بڑے اطمینان اور سکون سے اس سے پٹتے تھے۔ بس ذرا صبر کرو کہ مار کے دن تھوڑے ہیں۔ عاصم ہر دفعہ پٹنے کے بعد گنگناتا پھرتا۔ ثنا کے سارے خواب بکھر چکے تھے۔ گھر میں اس کی منگنی کی تیاری ہو رہی تھی، اور اس نے لڑکے کے بارے میں جاننے میں کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی، نہ ہی اسے اس کی تصویر دیکھنے کا اشتیاق ہوا تھا۔ اسے بار بار اس لڑکے کا خیال آتا جو اسے فون کیا کرتا تھا، اور جتنی بددعائیں اسے یاد تھیں وہ اسے دے چکی تھی۔ اسے تو فون کی شکل سے بھی نفرت ہونے لگی تھی۔ کیا فائدہ ہوا فون لگوانے کا؟ ایک وہ افسانہ نگار کی ہیروئن ہے، ہمیشہ فون پر ہی رومانس کر کے لو میرج کرتی ہے، اور ایک یہ ہمارا کمبخت فون ہے۔ فائدہ کوئی ہوا نہیں، ہاں بل آ جاتا ہے کمبخت ہر مہینے۔ وہ جل کر ایسے سوچتی جیسے فون کی ایجاد اسی مقصد کے لیے کی گئی تھی، اور جیسے پی ٹی سی ایل نے پاکستان میں فون کی تنصیب کا کام اسی اعلیٰ اور عرفہ مقصد کے لیے کیا تھا۔ باجی، آپ کا فون ہے، اس شام عاصم نے اسے پکار کر کہا تھا۔ اس نے سوچا کہ کسی دوست کا فون ہوگا، کیونکہ آج کل اس کی فرینڈز بار بار اسے فون کیا کرتی تھیں۔ ہیلو، کیا حال ہے آپ کا؟ وہ فون پر ابھرنے والی آواز کو سن کر ساکت ہو گئی تھی۔ پہچاننے میں تاخیر نہیں ہوئی اس سے۔ کیوں بھائی، خاموش کیوں ہیں؟ ایسے اچنبھے کا کام تو نہ کیا کریں۔ اس کی چہکتی ہوئی آواز پر اس کا خون ابلنے لگا تھا۔ بیڑا غرق ہو تمہارا، ساری دنیا کی لعنت ہو تم پر۔
कहाँ मर गए थे? जमीन निकल गई थी या आसमान खा गया था तुम्हें? जलील कमीने। दिल को तसल्ली हुई कि आप वही हैं जिन्हें हमने दिल में बसाया था। कुछ और कहना हो तो वो भी कहिए, ताकि कोई हसरत न रहे आपके दिल में। दूसरी तरफ वही इत्मीनान बरकरार था। सुनो, तुम अब मुझे कभी फोन मत करना, मेरी मंगनी हो रही है, अब तुमसे मेरा कोई वास्ता नहीं है। वाह भाई, क्या बात है, आपने तो कारनामा कर दिया। मुबारक हो भाई, बहुत बहुत। मंगनी की कोई मिठाई विठाई खिलाएं? उधर सदमे की कोई कैफियत नहीं थी। सना को मजीद सदमा हुआ। तुम्हें तो मैं जूते खिलाऊंगी, और वो भी दर्जनों के हिसाब से। एक बार नजर तो आओ तुम। नजर भी आएंगे भाई, नजर भी आएंगे, ऐसी भी क्या जल्दी है? मगर आपके पास कोई अच्छी डिश नहीं है? कभी आप जूते खिलाती हैं, कभी गोलियां। कोई चेंज लाएं, दुनिया में और भी अच्छी चीजें होती हैं खाने पीने के लिए, और मुझे तो वैसे भी कोई तजर्बा नहीं है इन चीजों का। वो उसकी बात पर कुछ हैरान हुई थी। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कब तुम्हें गोलियां खिलाने की बात की? अरे, याद नहीं आपको? आपने कहा नहीं था कि आप मुझे गोली मार देंगी, कुत्ते को मारने के बजाय। उसके हाथ से टेलीफोन छूटते छूटते बचा था। उसे याद आया कि उसे पहली दफा उसकी आवाज मानूस क्यों लगी थी। एकदम वो बेहद घबरा गई थी। भाई, आवाज क्यों बंद हो गई? कुछ कहिए जनाब। अपनी दरख्शां रिवायात के मुताबिक बमुश्किल उसके मुंह से आवाज निकली थी। ये तुम हो? बिल्कुल जनाब, ये मैं हूँ, आपका खादिम, आपका गुलाम। वो शौक हो रहा था। तुमने मेरा फोन नंबर कैसे लिया? आप खुद ही दे गई थीं, याद है आपको? आपका बैग गिरा था मेरे पोर्च में, तब उसमें से आपका कॉलेज आईडी कार्ड गिर गया था। उस वक्त तो मुझे नजर नहीं आया, मगर आपके जाने के बाद मुझे नजर आया था। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि सना आप हैं या वो दूसरी लड़की, क्योंकि आईडी कार्ड पर तस्वीर नहीं थी। खैर, मैंने कार्ड पर लिखे हुए नंबर को ट्राई करने की कोशिश की। चंद दिन तो फोन आपकी अम्मी उठाती रही और मैं फोन बंद कर देता, मगर एक दिन आपने फोन उठा ही लिया और मैंने आपकी आवाज पहचान ली थी। इस मामले में मेरा ट्रैक रिकॉर्ड आपसे बेहतर है। आपने मेरी आवाज नहीं पहचानी, मगर मुझे रोमांस करने का शर्फ अता फरमा दिया। जूं जूं आपसे गुफ्तगू करता रहा, आपके इश्क में मजीद गिरफ्तार होता गया। आपकी बेवकूफी का फैन हूं मैं। मुझे लगता था कि दुनिया में एक अकेला ही मैं बेवकूफ हूँ, मगर आपसे मिलकर और फिर बाद में आपसे बातें करके आपके बारे में मजीद जानकर मालूम हुआ कि इस भरी दुनिया में मैं तन्हा नहीं हूँ, और भी दुनिया में है बेवकूफ बहुत अच्छे। फिर आपको देखने आपके कॉलेज भी जाता रहा। फोन पर बातें करने से मुझे ये अंदाजा तो हो गया था कि आप लव मैरिज के शौक में गिरफ्तार हैं, मगर आप उसके लिए क्या क्या हरबे इस्तेमाल कर रही हैं, उसका अंदाजा मुझे तब हुआ था जब आपने मेरे दोस्त के कमरे की सफाई करने के बजाय सफाया करने की कोशिश की। हैरान होने की जरूरत नहीं है भाई, फारूक मेरा दोस्त है। पहले मुझे पता नहीं था कि आपने उसके घर आना जाना शुरू किया है। मैं तो उन दिनों अचानक अमेरिका चला गया था। आपको बताने के लिए कई बार फोन किया, मगर आपसे बात नहीं हो पाई, क्योंकि फोन या तो आपकी अम्मी उठाती थी या आपके अब्बा। सो आपको बताए बगैर ही बाहर जाना पड़ा। जब वापस आया तो फारूक ने अपनी मंगनी का किस्सा आपके सलीके के साथ सुनाया था। आपका नाम सुनकर मैं चौंका था, मगर सना तो और भी हो सकती थी। हालांकि दिल पुकार पुकार कर कह रहा था कि सना तो और भी हो सकती हैं, मगर बेवकूफ एक ही है। फिर जब उसने अपनी मंगेतर की तस्वीर दिखाई तो मेरा शक यकीन में बदल गया था, क्योंकि फरजाना भी उन्हीं लड़कियों में शामिल थी जो आपके साथ उस दिन कुत्ते और इंसानों की रेस में शामिल थी। मैंने सोच लिया कि अब मामला हद से बढ़ता जा रहा है। आपकी लव मैरिज का शौक पूरा करना ही पड़ेगा, वरना आप जमाने पर पता नहीं क्या क्या सितम तोड़ें। उसकी बातों से सना पर घड़ों पानी पड़ता जा रहा था और वो भूलता जा रहा था। तो फिर मैंने अपनी अम्मा और बहन से कहा कि वो इस एड्रेस पर रिश्ता लेकर जाएं। उसके लिए क्या पापड़ बेलना पड़े वो एक अलग कहानी है, जो आपको शादी के बाद खुद आपकी सास सुना देंगी। अब वो सत्ते के आलम में थी। मुझे अंदेशा था कि कहीं आपके वालिदैन कोई गड़बड़ न कर दें, मगर वो तो आपसे इस कदर तंग बैठे थे कि उन्होंने हाँ करने में जरा देर नहीं लगाई। हाँ, आपके भाई नंबर 1 में अजीम इंसान बनने की पूरी सलाहियतें मौजूद हैं। उसने मेरी बहन को हाँ किए जाने पर आपके हालात जिंदगी और आमाले जिंदगी बताने के साथ कहा था कि अभी भी वक्त है, सोच लें, आप अच्छे लोग हैं,
پھر نہ کہیے گا کہ ہمیں لڑکی کے بارے میں کچھ بتایا نہیں۔ مجھے فخر ہوا تھا آپ کے بھائی پر، اور میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں آپ سے شادی کر کے اسے آپ کے ظلم و ستم سے ضرور نجات دلواؤں گا۔ یہ اس عظیم انسان کے لیے میرا حقیر سا نذرانہ ہوگا۔ اب تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ میں آپ کا ہونے والا منگیتر اور آپ کے بھائیوں کے لیے مسیحا ہوں، اور آپ اپنے ہونے والے منگیتر کا نام تو جانتی ہی ہوں گی۔ اپنا نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میرا نام سعدی ہے، لیکن شیخ سعدی کے قبیلے سے میری کوئی نسبت نہیں ہے، اور نہ ہی ہونے کا امکان ہے، کیونکہ آپ سے شادی کے بعد تو دانائی والی کسی بات کی توقع کی ہی نہیں جا سکتی مجھ سے۔ بہت خبیث انسان ہو تم، اور سیدھے دوزخ میں جاؤ گے۔ ایک لمبے وقفے کے بعد وہ بولی تھی، مگر اب اسے غصہ نہیں آ رہا تھا، بلکہ وہ شدید قسم کی شرمندگی کے احساس سے دوچار تھی۔ خیر، تم سے شادی اتنا بڑا گناہ بھی نہیں ہے کہ مجھے اس کے لیے دوزخ میں جانا پڑے۔ ویسے آپس کی بات ہے، اعمال میرے جیسے ہیں، ان کی بنیاد پر اللہ نے مجھے ویسے بھی وہیں بھیجنا تھا، تمہاری طرح۔ وہ سیدھا آپ سے تم پر آ گیا تھا۔ صرف تم نہیں، تمہارے دوست بھی بڑے کمینے ہیں۔ کرسٹل کے 2 پیس ٹوٹ گئے، میگزین سے چند تصویریں کاٹ لیں، کچھ پودے خراب ہو گئے تو کیا ہوا؟ ایسا کیا کیا تھا میں نے جس پر اس نے اتنا ہنگامہ برپا کیا؟ کیا صفائی کرتے ہوئے نقصان نہیں ہو جاتا؟ ہاں واقعی اتنا تو نقصان ہو ہی جاتا ہے۔ ویسے مجھے لگتا ہے کہ مجھے تمہاری صفائی کی انشورنس کروانی پڑے گی۔ تم خواہ مخواہ میرا مذاق اڑانے کی کوشش نہ کرو، ہر بندے کو ہر کام نہیں آتا۔ مگر یہاں مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں تو کوئی بھی کام نہیں آتا، اور جو آتے ہیں وہ کرنے کے کام نہیں ہیں، جیسے یہ لو میرج کا کام۔ ثنا کو اس کی بات پر بے حد شرم محسوس ہوئی تھی۔ اس نے جھوٹ بولنا ضروری سمجھا۔ خواہ مخواہ غلط فہمی ہے تمہیں، مجھے اس قسم کا کوئی گھٹیا شوق نہیں ہے۔ یار اب اتنا بھی جھوٹ نہ بولو۔ فرزانہ سے کافی تفصیلی گفتگو ہوئی میری، تمہاری سرگرمیوں کے بارے میں اور تمہاری کوششوں کے بارے میں، اور یہ جان کر تو صدمے سے مجھے ہارٹ اٹیک ہوتے ہوتے رہ گیا کہ تم میرے گھر رومانس کرنے کے لیے آئی تھی، اور میری قسمت دیکھو کہ ایک کتے کی وجہ سے یہ نادر موقع میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ ثنا کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ فرزانہ نے اسے کسی بھی صفائی کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ بھائی، اگر تم چپ رہ کر شرمندہ ہو رہی ہو تو یہ کام نہ کرو، بہت مشکل کام ہے یہ۔ تم صرف وہی کام کیا کرو جو تم کر سکتی ہو۔ شام کو میری بہن تمہیں لینے آئیں گی منگنی کی انگوٹھی پسند کروانے کے لیے، تم ان کے ساتھ ضرور آنا۔ مجھے نہیں آنا، میں اس قسم کی لڑکی نہیں ہوں، ثنا نے فوراً انکار کیا تھا۔ اے بلند کردار، با حیا، عفت ماب مشرقی دوشیزہ، مجھے واقعی یقین آ گیا ہے کہ تم بہت ہی عظیم ہو، اور جو کچھ میں نے تمہارے بارے میں سنا اور کہا ہے وہ واقعی غلط فہمیوں اور افواہوں پر مبنی ہے جو تمہارے حاسدین نے پھیلائی ہیں۔ اس لیے کل شام کو آپ اپنے جلوے کی تابانیوں سے اپنے اس حقیق غلام کو ضرور نوازیے گا، تاکہ اسے یقین آ جائے کہ اس کی منگنی اسی خاتون سے طے ہو رہی ہے جس کی عظمت کی ایک دنیا معترف ہے۔ اس بار وہ کھلکھلائی تھی۔ میں سوچوں گی، آج تک کبھی یہ کام کیا ہے؟ نہیں، مگر کل شام ضرور کروں گی۔ خدا حافظ، اپنے عظیم بھائی کو میرا سلام پہنچا دینا، سعدی نے شرارت بھرے انداز میں کہہ کر فون بند کر دیا۔ ہاں ضرور، سلام ہی نہیں اور بھی بہت کچھ پہنچاؤں گی میں اس آستین کے سانپ کو، وہ بڑبڑائی تھی۔ بیٹ کے نیچے سے اس نے جوتے اور بیٹ نکال لیا تھا۔ اور میری فرینڈز کہتی ہیں کہ میری قسمت میں لو میرج نہیں ہے، اس نے اپنی آستینیں چڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ اوے عاصم، اندر آ ذرا، اس نے وہیں سے چلا کر کہا تھا۔ لاؤنج سے عاصم کے قدموں کی آواز کے ساتھ اس کی گنگناہٹ قریب آتی جا رہی تھی۔ بس ذرا صبر کے مار کے دن تھوڑے ہیں، وہ بیٹ تھام کر دروازہ کھولتی ہوئی مسکرائی تھی۔ یہ ناول تو پہنچے اپنے اختتام تک، بہت جلد حاضر ہوتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔